कैसेट व सीडी मिलने का पता है फारूक भाई साइकिल वाले, थादा मियाँ की मस्जिद के नीचे, दरियापुर। फ़ोन नंबर है 9823317654। नारे तकबीर, नारे तकबीर। कारी अहमद अली साहब, कारी अहमद अली साहब। नारे तकबीर। कारी अहमद अली साहब, कारी अहमद अली साहब, आशिक़े रसूल। नारे तकबीर। मोहम्मद का दामन, मोहम्मद का दामन, गोश्त का दामन, गोश्त का दामन, खाजा का दामन, खाजा का दामन। कारी अहमद अली साहब, नारे तकबीर। وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما
وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم. انشاءاللہ 13 نومبر جمعہ کے دن ایکتا میدان عائشہ مسجد کے پاس جوہا پورہ میں حضرت قاری صاحب کا بیان ہوگا. 13 نومبر جمعہ کا دن بعد نماز عشاء عائشہ مسجد ایکتا میدان جوہا پورہ میں حضرت قاری صاحب کا بیان ہوگا. اور 14 نومبر صبح 10 بجے جالی والی مسجد کے اندر حضرت قاری صاحب نکاح پڑھانے کے لیے آئیں گے تو نکاح سے پہلے بیان بھی ہوگا. 14 نومبر صبح 10 بجے جالی والی مسجد میں انشاءاللہ نکاح کے لیے ہوں گے قاری صاحب, نکاح پڑھائیں گے اور بیان ہوگا. اور 13 نومبر کو مسجد عائشہ جوہا پورہ ایکتا میدان میں حضرت قاری صاحب کا بیان ہوگا انشاءاللہ. 31 تاریخ کو مولانا خلیل دیوا صاحب کا بیان سونی کے کھیتر ملت نگر کے اندر رکھا گیا ہے. 31/10/2009 کو قاری خلیل احمد دیوا کا بیان جو ہے ملت نگر سونی کے کھیتر میں رکھا گیا ہے. اب میں حضرت قاری صاحب سے گزارش کروں گا کہ کرسی صدارت پر جلوہ افروز ہو کر کے ہم تمام کو اپنے ملفوظات عالیہ سے مستفید فرمائیں. ماں بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ مل مل کر کے بیٹھیں, پیچھے کافی پریشانی ہو رہی ہے, آگے مل مل کر کے بیٹھیں. اور اسٹیج کے پیچھے جو مجمع ہے ان سے بھی گزارش ہے کہ آگے آ جائیں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. میرے محترم علماء کرام اور بزرگان دین اور میرے عزیز ساتھیوں, بھائی میرے خیال سے ابھی یہ جانے والا سلسلہ بند کر کے جس کو جہاں جگہ ملے بیٹھ جائے, اس لیے جب تک یہ سلسلہ رہے گا تو سب کی نظریں ایک ہی طرف رہے گی. بیٹھ جائے جس کو جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائے. بھائی بیٹھ جاؤ. وہ جو میرے بھائی جو کونے کونے میں کھڑے ہوئے ہیں تھوڑا تھوڑا اپنے بھائی کو سلکا کر بیٹھ جائے. اللہ تعالیٰ سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے. یہ جو میرے بچے بیٹھے ہیں تھوڑے تھوڑے آگے آ جائیں تو اور بھی کچھ جگہ ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ سب کے بیٹھنے کو سننے کو قبول فرمائے. بھائی جو میرے بھائی ابھی بھی کھڑے ہیں اگر جگہ مل جائے, جہاں بھی جگہ ملے بیٹھ جائے.
ہم سب مل کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں، اور میری زبان پر اللہ، بھائی ساتھ میں کہہ دو آپ سب کی زبان پر بھی ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ بھائی سب بلند آواز سے ذکر کریں گے انشاءاللہ، بھائی کریں گے انشاءاللہ۔ اور اللہ ذکر کرنے والے کی مغفرت کرتا ہے، کہو بے شک۔ اللہ ذکر کرنے والے کو رحمتوں سے نوازتا ہے، کہو بے شک۔ اللہ تعالیٰ ذکر کرنے والے کو مغفرت کے پروانے دیتا ہے، کہو بے شک۔ میرے پیاروں سب ذکر کریں گے انشاءاللہ، میری زبان پر اللہ، آپ سب کی زبان پر اللہ 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 بھائی ساتھ میں بلند آواز سے شروع کریں، اللہ 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 پر زور دے، کرنے والا کون، دینے والا کون، لینے والا کون؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مشهود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا مرغوب الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا جبار الا اللہ، لا متکبر الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ اور تھوڑا بلند آواز سے اللہ قبول فرما لے ساتھ میں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ 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 الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ساتھ میں کہیں اللہ، بلند آواز سے اللہ، اللہ 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 لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ہم سب کے ذکر کو قبول فرمائے۔ میرے پیاروں میں تو چاہتا ہوں کہ اب احمد آباد میں ایک ذکر کا ایسا ماحول ہو کہ شروع بھی کرے ذکر پر، ختم بھی کرے ذکر پر۔ آپ تھک تو نہیں جاؤ گے نا، سب ذکر پر ختم کریں گے انشاءاللہ۔ اور میرے پیاروں جہاں ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل کو بھیجتے ہیں، تو بتاؤ جبرائیل آئے؟ اس لیے کہ نبی نے فرما دیا، بات فائنل ہو گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جبرائیل نام لکھو، ذکر کرنے والے کا نام لکھو، میری عزت کی قسم آج جن کا بھی نام لکھو گے سب کی مغفرت کر دوں گا۔ میرے پیاروں آخر میں بھی ذکر کریں گے انشاءاللہ، لیکن میرے دوستوں ہم نے ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کا ذکر کیا، کہو ہم نے مالک کائنات کا ذکر کیا، رب کائنات کا ذکر کیا، رب قدیر کا ذکر کیا۔ اور میرے پیاروں ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ہم نے عالم الغیب والشہادہ کا ذکر کیا، ہم نے ملک کا ذکر کیا، ہم نے قدوس کا ذکر کیا، ہم نے مہیمن کا ذکر کیا، ہم نے مومن کا ذکر کیا، ہم نے عزیز کا ذکر کیا، ہم نے جبار کا ذکر کیا، ہم نے متکبر کا ذکر کیا، ہم نے خالق کا ذکر کیا، ہم نے باری کا ذکر کیا، ہم نے مصور کا ذکر کیا، ارے ہم نے ان کا ذکر کیا جس نے ہم کو سب کچھ دیا ہے۔ تو کہہ دو لا الہ
किन का जिक्र करना, मेरे दोस्त को साथ लिया, किन का जिक्र करना, इससे कि आप सबको मालूम है अहमदाबाद में पहले कई मर्तबा कहा जहां जहां अल्लाह का नाम होता है वहां मोहम्मद का नाम होता है। बोलो ना, ये हम सबको मालूम है, जहां जहां अल्लाह का नाम होगा वहां मोहम्मद का नाम होगा। आप सिर्फ कहते जाओ मोहम्मद, आप कहते जाओ मोहम्मद। मैं आपको सिर्फ बताता जाता हूं कहां कहां अल्लाह का नाम, कहां मोहम्मद का नाम। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको मोहब्बत नसीब फरमाए। कलमा तय्यबा में अल्लाह का नाम दो, बुलंद आवाज से कलमा तय्यबा में अल्लाह का नाम दो, मोहम्मद का नाम, नमाज में अल्लाह का नाम दो, मोहम्मद का नाम, अज़ान में अल्लाह का नाम दो, मोहम्मद का नाम, इकामत में अल्लाह का नाम दो, मोहम्मद का नाम, अर्शे मुअल्ला पर अल्लाह का नाम दो, मोहम्मद का नाम, सिदरतुल मुंतहा पर अल्लाह का नाम दो, मोहम्मद का नाम, जन्नत के दरवाजों पर अल्लाह का नाम दो, मोहम्मद का नाम, जन्नत की दीवारों पर अल्लाह का नाम दो, मोहम्मद का नाम, जन्नत के दरख्तों पर अल्लाह का नाम दो, मोहम्मद का नाम, जन्नत के दरख्तों के पत्तों पर अल्लाह का नाम दो, मोहम्मद का नाम, फरिश्तों की पेशानी पर अल्लाह का नाम दो, मोहम्मद का नाम, हूर के गले पर अल्लाह का नाम दो, मोहम्मद का नाम, कुरान में, तौरात में, इंजील में, ज़बूर में जहां अल्लाह का नाम वहां मोहम्मद का नाम। अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब, अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब, जहां जहां मेरा नाम होगा मेरे नाम के साथ तेरा भी नाम होगा। सब जरूर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, अरे बोलो ना, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। आज मैं चाहता हूँ मौलाना हबीब साहब, आज मैं चाहता हूँ कि आज एक बयान तो होता ही रहता है। अभी जैसे आपको ऐलान हुआ कि नवंबर की 13 तारीख को होगा बयान, होगा, कहो इंशाअल्लाह। लेकिन मेरे प्यारों, आज मैं चाहता हूँ कि मेरे अहमदाबाद के तमाम भाई आज फैसला करके उठे कौन नबी से मोहब्बत करता है और कौन नबी से मोहब्बत नहीं तो बोल भी नहीं सकता मैं, कौन नबी से मोहब्बत करता है और कौन नबी से मोहब्बत नहीं, फैसला करेंगे इंशाअल्लाह। आपने तो हाथ उठाकर मेरा दिल खुश कर दिया, लेकिन मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह। चलो फैसले पर मैं आ रहा हूं, लेकिन उस फैसले पर आने से पहले हम सब मिलकर दरूद पाक, अरे बोलो ना दरूद। और मैंने पहले भी अहमदाबाद में बताया, मुझे याद है रमजान से पहले मैंने एक जगह पर बताया, आज फिर आपके सामने कहता हूं, दरूद पाक के बड़े बड़े 4 इनामात, साथ में कह दो कितने बड़े बड़े। वैसे दरूद पाक के बहुत बेशुमार इनामात है, लेकिन मैं सिर्फ आपके सामने कितने इनामात रख रहा हूँ, 4। भाई उंगली पर गिनते जाओ और मेरे प्यारे बच्चे और प्यारी बच्चियां ये भी याद करें। और मुझे तो बहुत खुशी है कि बच्चों को जो याद है वो आज हमारे जवानों को याद नहीं है। ये जो बच्चे बैठे हैं या ये जो बच्चियां बैठी है, मैं सही बता रहा हूं, इनको ये मालूम होगा कि घर में दाखिल हो तो कौन सी दुआ पढ़ना, घर से निकले तो क्या पढ़ना, अगर इस्तिंजे में जाए तो कौन सी दुआ पढ़ना, निकले तो क्या दुआ पढ़ना, मस्जिद में जाए तो क्या दुआ पढ़ना, निकले तो क्या दुआ पढ़ना, रात को सोए तो क्या दुआ पढ़ना, उठे तो क्या दुआ पढ़ना, खाने से पहले क्या दुआ पढ़ना, खाने के बाद क्या दुआ पढ़ना, दस्तरखान बिछाए तो क्या दुआ पढ़ना, दस्तरखान उठाए तो क्या दुआ पढ़ना, इनको याद है, लेकिन इनके अब्बा को याद नहीं है। सही कह रहा हूं, ये बच्चे हंसेंगे, इसी को घर में आके कहते होंगे कि अम्मा अब्बा मेरे को याद है, लेकिन मेरा बाप 40-50 साल का हो गया लेकिन उसको नहीं याद है। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं मेरे दोस्तों। चलो ये सब बातें छोड़ो, आज तो फैसला करके उठेंगे, इसी फैसले पर आगे का बयान सोचेंगे करें कि न करें। अरे बोलो ना, ऐसा थोड़ी कि सिर्फ मुझे ही वसूल करते जाओ, मैं भी तो आपको वसूल करूं ना। खैर दरूद पाक पढ़ेंगे, साथ में कह दो दरूद पाक के बड़े बड़े 4। कितने इनामात? 4। ये इनामात याद कर ले, अल्लाह सबको याद करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहो हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह, पूरा मजमा, हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझ पर दरूद पढ़ो, मुझ पर दरूद पढ़ो, मुझ पर दरूद पढ़ो। अल्लाह के रसूल फरमाते जो मुझ पर दरूद पढ़ेगा, मैं कसम खाकर कहता मोमिन बन के जिएगा, मोमिन बन के मरेगा, कभी मुनाफिक नहीं होगा। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। तो कौन सा इनाम हो गया? पहला, मोमिन बन के जिएगा, मोमिन बन के मरेगा, कभी मुनाफिक। भाई सब इनाम याद करोगे इंशाअल्लाह। दूसरा इनाम, हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे आका ने फरमाया जो मुझ पर दरूद पढ़ता जाए, जहन्नम तो दूर की बात, जहन्नम का धुआं भी उसके करीब नहीं आएगा। कितने इनामत हो गए? जनाब नबी
کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میرا جو امتی مجھ پر درود پڑھتا جائے قیامت میں اللہ جہاں شہیدوں کو کھڑا کرے گا وہی درود پڑھنے والا بھی کھڑا ہوگا۔ بھائی سن رہے ہو نا کتنے انعامات ہو گئے، بھول تو نہیں جاؤ گے نا؟ آخری انعام بہت پیارا ہے، ذرا بلند آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ ہمارا مولانا عبداللہ کا ہے، سویا جاگ رہا ہے، یہ سویا بھی نہیں ہے جاگا بھی نہیں، بیوی کی یاد میں سویا ہے۔ بھائی اتنے پیارے پیارے انعامات ہو رہے ہیں نا، پڑھیں گے کہو صلی اللہ ہو، اور بلند آواز سے صلی اللہ ہو۔ یہ تین انعامات تو میں نے بتا دیے نا، مومن بن کے جیے گا، مومن بن کے مرے گا، کبھی منافق نہیں ہوگا۔ ارے جہنم تو دور کی بات، جہنم کا دھواں بھی تیرے قریب نہیں آئے گا۔ ارے قیامت میں اللہ جہاں شہیدوں کو کھڑا کرے گا وہی درود پڑھنے والا بھی کھڑا ہوگا۔ ارے میرے پیاروں قیامت میں ہم کھڑے ہوں گے اور لوگ کہیں گے یہ تو شہید نہیں ہوا تھا، یہ تو شہید نہیں ہوا تھا۔ اللہ فرمائیں گے میرا بندہ شہید تو نہ ہوا لیکن میرے آخری پیغمبر پر درود پڑھتا رہا، وہ مقام میں نے عطا فرمایا جو میں شہیدوں کو عطا کیا کرتا ہوں۔ کتنے ثواب ہو گئے؟ چوتھا انعام پھر ایک مرتبہ سبحان اللہ، بہت پیارا ثواب ہے، کہو صلی اللہ ہو، بلند آواز سے صلی اللہ ہو۔ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا جو امتی مجھ پر درود پڑھتا جائے، ہمارے نبی فرماتے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرا مبارک ہاتھ تیرے ہاتھ میں ہوگا، قیامت کے میدان میں میرا مبارک ہاتھ تیرے ہاتھ میں ہوگا، چھوڑوں گا نہیں جب تک تجھے جنت کے دروازے تک نہ پہنچا دوں گا۔ میرے پیاروں کتنے انعامات ہو گئے؟ ہمارے بچے یاد کر لے، مومن بن کے جیے گا، مومن بن کے مرے گا، کبھی منافق۔ جہنم تو دور کی بات، جہنم کا دھواں بھی قریب ہے، جہاں قیامت میں شہیدوں کو کھڑا کیا جائے گا وہی درود پڑھنے والا بھی کھڑا ہوگا۔ اور چوتھا انعام سب سے پیارا، ہمارے نبی فرماتے میرا مبارک ہاتھ تیرے ہاتھوں میں ہوگا، چھوڑوں گا نہیں جب تک تجھے جنت کے دروازے تک نہ پہنچاؤں گا۔ یہ چار انعامات کے سب تیار؟ کون کون ہاتھ اوپر؟ سب تیار؟ تو چلو درود پاک کی محفل شروع کرے۔ ارے بولو نا شروع کرے، ایک بار بلند آواز سے صلی اللہ ہو۔ میری زبان پر محمد، آپ کی زبان پر نام بہت پیارا ہے، محمد بہت پیارا نام ہے نا۔ میں کبھی کبھی کہتا ہوں کاش کے یاد ہو جائے، محمد خدا نہیں ہو سکتا، بولو محمد، ہمارا عقیدہ ہے محمد خدا، بلند آواز سے محمد خدا، محمد خدا، اللہ کی قسم محمد خدا نہیں ہو سکتا لیکن خدا سے جدا بھی نہیں ہو سکتا۔ تو چلو سب ساتھ میں درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ والصلاة والسلام على سيدنا محمد وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد، حميم محمد، قاسم محمد، محمد۔ اب لگاتار، اب خاموش نہیں رہیں گے انشاءاللہ۔ ارے بولو نا، بس گردن جھکا دو، تصور کرو میری زبان پر محمد، آپ کی زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ درود پاک کا خزانہ نصیب فرمائے، اللہ درود پاک کے ذریعے سے دنیا کے سارے پرابلم حل فرمائے، اللہ آخرت کی منزل طے فرمائے۔ ارے درود پاک ہو میرے احمد آباد کے جوانوں، اتنا درود پاک پڑھو، اتنا درود پاک پڑھو کہ جب ہم اپنی قبر میں پہنچے تو ہمارے نبی کا فرمان صحیح ہو جائے کہ تو قبر سے مجھے دیکھتا رہے گا، میں قبر سے تیرا دیدار کرتا رہوں گا۔ تو چلو شروع کریں۔ اللہ اول محمد، الآخر محمد، الظاہر محمد، الباطن محمد، المرتضى محمد، المجتبى محمد، المصطفى محمد، الحجازي محمد،
محمد النزاری محمد القرشی محمد المدنی محمد العدمی محمد النبتقی محمد التہامی محمد صلی اللہ کلیم اللہ محمد نبی اللہ محمد رسول اللہ محمد عبد اللہ محمد فصیح اللہ محمد نبی اللہ محمد خلیل اللہ محمد حبیب اللہ محمد صلی اللہ. اور پڑھیں گے نا بھائی، اور پڑھیں گے نا، ابھی جو شروع ہوا ہے، کہہ دو صلی اللہ البشیر محمد النذیر محمد السراج محمد المنیر محمد الداعی محمد العامر محمد الناہی محمد المقتصد محمد الحسیب محمد الرؤوف محمد الرحیم محمد المبشر محمد المذکر محمد المطہر محمد المصباح محمد الناصر محمد المنصور محمد سید الاولین محمد. بولو نا صلی اللہ. سید الاولین محمد سید الآخرین محمد سید الانبیاء محمد سید البشر محمد سید الکونین محمد سید الثقلین محمد سید الفریقین محمد سید العرب محمد سید العجم محمد رحمت للعالمین محمد خاتم النبیین محمد شفیع المذنبین محمد المزمل محمد المدثر محمد صلی اللہ. آپ لوگ تھک گئے شاید ضرور تو بھی پڑھو نا صلی اللہ. اور بلند آواز سے صلی اللہ. افضل الرسل محمد اشرف الرسل محمد اکرم الرسل محمد اطیب الرسل محمد اجمل الرسل محمد احسن الرسل محمد بدر الدجى محمد شمس الضحى محمد خیر الورى محمد نور الهدى محمد نور الظلم محمد صلی اللہ. اور پڑھو گے نا؟ ارے بلند آواز سے کہو، پڑھو گے نا صلی اللہ. صلی اللہ. آپ بلند آواز سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم. میرے ساتھ میں صلی اللہ علیہ وسلم. المزمل محمد المدثر محمد طه محمد یاسین محمد صلی اللہ. کون صلی اللہ. میرے ساتھ میں کہو وہ نور خدا. ماشاءاللہ اللہ قبول فرما لے، میرے جوانوں کو قبول فرما لے. بڑی خوشی بھی مولانا حبیب صاحب تو شاید ناؤں کو بھی چل جائے گا. یہ جو صلی اللہ وہ نور خدا نور خدا نور خدا ہے. کون؟ صلی اللہ. ان سے بڑھ کر ہدایت دینے والا، ان سے بڑھ کر کوئی نور. وہ نور خدا نور خدا نور خدا ہے. وہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ ہے. وہ نور خدا نور خدا نور خدا ہے. وہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ ہے. وہ پھول جو گلشن طیبہ میں کھلا ہے، وہ پھول جو گلشن طیبہ میں کھلا ہے، وہ پھول جو گلشن طیبہ میں کھلا ہے، وہ ابر جو وادی بطحا سے اٹھا ہے. وہ نور خدا نور خدا نور خدا ہے. وہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ ہے. اللہ محبت نصیب فرمائے. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا پڑ کہو بے شک، لیکن جتنی محبت کرنا اس کی کوئی
حد ہوگی، حد کتنی محبت کرنا. اس لیے کہ محبت تو ہم اپنی بیوی سے بھی کرتے ہیں، ارے کہو نا، بچوں سے بھی کرتے ہیں، اپنی ماں سے بھی کرتے ہیں، اپنے ابا سے بھی کرتے ہیں، اپنے سماج اور سوسائٹی معاشرے سے بھی محبت کرتے ہیں. محبت تو کرتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ نبی سے محبت کرنا فرض ہے تو اس کی حد کیا ہے؟ کتنی محبت کرنا چاہیے، کتنی محبت کرنا چاہیے. میرے پیارو، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، حدیث کی بڑی بڑی کتابوں میں ایک حد بتائی ہے کہ محبت تو کرنا ہے. ارے کہو نبی سے محبت کرنا ہے، نبی سے عشق، لیکن اس کی حد کیا ہوگی، اس کی حد کیا ہوگی. میرے پیارو، یہ سوال ایک صحابی نے پوچھا جن کا نام ہے حضرت انس. کیا نام ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم آپ سے محبت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور ہم اپنی بیوی سے بھی محبت کرتے ہیں، اپنے بچوں سے بھی محبت کرتے ہیں، اپنی ماں سے بھی محبت کرتے ہیں، اپنے ابا سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم اپنے سماج اور سوسائٹی اور معاشرے اور ہماری کمیونٹی سے محبت کرتے ہیں. اگر ہم تو وہ ہیں جو اپنوں سے بھی محبت کرتے ہیں، غیروں سے بھی محبت کرتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول جو آپ سے محبت کرنا ہے اس کی حد کیا ہوگی؟ آج دیکھنا ہے کہ میں اور آپ اس حد پر آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں. سننا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حد بتائی. کہا کہ انس یہ حد ہے میری محبت کی، اور دیکھو اگر یہ حد پر آؤ گے تو ایمان پورا ہوگا، اور یہ حد پر نہیں آؤ گے تو موت کے وقت کلمہ بھی نہیں ملے گا. فرمایا یہ حد پر آؤ گے تو جنت میں جاؤ گے، اور یہ حد پر نہیں آؤ گے تو کیسے میں کہوں، لیکن بات تو صحیح ہے، کہا جائے گا. اللہ حفاظت فرمائے. بھائی سب لوگ آؤ گے نا اس حد پر انشاءاللہ. کہاں کہ محبت کی حد کیا ہے اس پر ہمیں آنا ہے. اور میں نے آپ کو کہا یہ سوال پوچھنے والے کون؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، محبت تو بے شک آپ سے کریں گے، لیکن اس کی حد کیا ہوگی؟ سننا میرے پیارے دوستو، جواب سننا. وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ، میں پوری حدیث ہی پڑھ کر آپ کو سنا رہا ہوں تاکہ محبت کا معیار سمجھنا ہے. اور میں نے بتایا حدیث بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ. کوئی انکار کرے گا تو ایمان سے نکل جائے گا. میں کوئی انکار کرے گا تو ایمان سے. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ جناب نبی کریم، پورا مجمع، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انس میری محبت کا عالم یہ ہوگا، میری محبت کی حد یہ ہوگی کہ سب کی محبت دوسرے نمبر پر ہوگی اور میری محبت پہلے نمبر پر ہوگی. اگر میری محبت پہلے نمبر پر ہوگی تو تم سب کا ایمان مکمل ہو جائے گا، ارے جنت کے دروازے کھل جائیں گے. اور اگر سب کی محبت آگے ہو گئی اور میری محبت پیچھے ہو گئی، ہمارے نبی فرماتے ڈر گئے تجھے کلمہ بھی نصیب نہ ہوگا. بھائی محبت سمجھ میں آگے کتنی گنا ہے؟ سب کی محبت نمبر، نبی کی محبت نمبر. یہ تو معلوم ہو گیا بھائی محبت کا مطلب. سمجھ میں آیا؟ وہ ایک صحابی ہے، بہت اونچے درجے کے صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت عمر فاروق. نام سنا نہیں سنا؟ وہ ایک مرتبہ آئے اور معلوم نہیں کیا ایک عجیب حال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے آئے اور کہا اللہ کے رسول واللہ انی لأحبکم، اللہ کے رسول قسم اللہ کی، آپ سے بہت پیار کرتا، آپ سے بہت محبت کرتا، آپ سے بہت محبت کرتا. حضرت عمر بھاڑے مار کے رو رہے، اللہ کے رسول آپ سے بہت محبت کرتا. ہمارے نبی نے فرمایا یا عمر انظر ما تقول، عمر سوچ کر بول، سوچ کر بول، سوچ کر بول، کیا مجھ سے حقیقت میں محبت کرتا اور بہت محبت کرتا؟ ہم کہا اللہ کے رسول اللہ کی قسم بہت محبت کرتا آپ سے. ہمارے نبی نے پوچھا کتنی؟ کہا اللہ کے رسول بس سمجھ لو میری جان کے بعد آپ کی جان، میری جان کے بعد، یعنی نمبر 1 محبت کرتا اپنی جان سے اور نمبر 2 محبت کرتا آپ سے. اللہ کے رسول نے فرمایا عمر کھڑے ہو جاؤ، جاؤ تمہارا ایمان پورا نہیں ہوا. حضرت عمر کو بھیج دیا. اللہ حضرت رو رہے تھے، پھوٹ کے رو رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تم جاؤ، عمر کھڑے ہو جاؤ، تمہارا ایمان پورا نہیں ہوا. میرے دوستوں اگر ہماری طرف ڈھونک
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچے تھے، پکے تھے، گئے 2.25 سال کے بعد آئے. کتنے؟ اپنے دل پر محنت کی، اپنے ایمان پر محنت کی، اپنے اسلام پر محنت کی، اپنی معرفت پر محنت کی. 2.25 سال کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے. حضرت عمر داڑھی مار کے رو کر کہتے واللہ انی لاحبکم، واللہ انی لاحبکم. اللہ کی قسم آپ سے بہت محبت کرتا، بہت پیار کرتا، آپ سے بہت عشق کرتا. اللہ کے رسول نے پھر فرمایا عمر انظر ما تقول، سوچ کر سمجھ کر بول کیا واقعی محبت کرتا اور کتنی کرتا. حضرت عمر نے فرمایا سب کی محبت پیچھے، اپنی محبت بھی پیچھے. اگر محبت کرتا ہوں تو صرف آپ سے محبت کرتا. اللہ کے رسول نے فرمایا عمر ایمان مکمل ہو گیا، جب میں جنت میں جاؤں گا تو بھی میرے ساتھ جنت میں آئے گا. یہ ہے محبت میرے پیاروں. سمجھ آ گئی محبت؟ ارے ہاں یا نہیں؟ اب بتاؤ میں اور آپ نبی سے محبت کرتے ہیں. چلو ابھی وقت نہیں آیا، ابھی پوچھنے کا وقت آیا ہی نہیں ہے. ابھی تو مجھے چلنے دو، چلنے دو. اللہ کی قسم ہمارے آقا محمد رسول اللہ ساتھ میں کہنا بھائی یہ تو عقیدے کی بات ہے. ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر کوئی پیغمبر. ابھی نہیں پر زور نہیں آ رہا، اور زور دو. ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر کوئی پیغمبر نہیں، اللہ کے راج دلارے سے بڑھ کر کوئی دلارا. عقیدہ مضبوط انشاءاللہ. اب ایک بات سے آپ توجہ دینا، ہمارے نبی کی شان اتنی اونچی ہے. ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، کون؟ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام، بہت اونچے درجے کے نبی اپنے گھر میں آرام کر رہے. کہو اپنے گھر میں آرام کرے. حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر نبی کے پاس پہنچے. حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے. کہا موسیٰ اٹھو 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 اٹھو، اللہ پہاڑ پر بلا رہا ہے، اللہ آپ سے باتیں کرنا چاہتا. او حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تو قسمت جانتے. کون بلا رہا ہے؟ ارے کون بلا رہا ہے اور کیوں بلا رہا ہے؟ باتیں کرنے کے لیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً اٹھے اور منہ ہاتھ صاف کیا اور سیدھے دوڑے پہاڑ پر اور کہا اللہ آدھی رات مجھے بلایا. کتنی خوشی ہو رہی ہے اللہ آدھی رات کو بلایا، کتنی خوشی ہو رہی. اللہ نے فرمایا موسیٰ اس لیے بلایا کہ 6 باتیں ساتھ میں کرنا ہے. کتنی باتیں کرنا ہے؟ ارے سب بولو نا ساتھ میں، کتنی باتیں کرنا؟ 6 باتیں. توجہ دو گے نا انشاءاللہ؟ ایک بات پر توجہ دو گے نا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں پر ہے؟ پہاڑ پر. اور جاتے تھے نا پہاڑ پر، اور کس سے بات کرتے تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے تھے. آج تو اللہ نے بلایا ہے، آج تو معاملہ ہی کچھ اور ہے. اور ویسے دن میں جاتے تھے، رات میں گھر آتے تھے. آج اللہ نے آدھی رات بلایا ہے. تو بتاؤ حضرت موسیٰ خوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ آدھی رات کو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے. اٹھو اٹھو موسیٰ اٹھو، اللہ رب کائنات پروردگار آج آپ کو پہاڑ پر بلا رہا. اور آدھی رات کو اللہ آپ سے بات کرنا چاہتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام دوڑے سیدھے. اب کس سے بات چیت ہوگی؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. اللہ فرماتے ہیں یہ پیغمبر موسیٰ یہ پہاڑ پر آتے ہیں، کبھی مجھ سے سوال کرے تو میں جواب دوں، کبھی میں سوال کروں تو یہ مجھے. پھر حضرت موسیٰ جاتے تھے اور پہاڑ پر بات کر. آج آدھی رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چہرہ ماشاءاللہ چمکنے لگا. اللہ آدھی رات کو مجھے بلایا. اللہ نے فرمایا ہاں موسیٰ آدھی رات کو تجھے بلایا، آج تیرے ساتھ میں 6 باتیں کرنے والا ہوں. کتنی باتیں؟ ساتھ میں بولو نا، کتنی باتیں؟ یاد کرو گے نا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا، بھائی پہلی بات کہہ دینا سبحان اللہ. اللہ رب العالمین نے فرمایا اے موسیٰ تو کلیم اللہ ہے، بے شک تو کلیم اللہ، لیکن اے موسیٰ میں ایک امت پیدا کرنے والا ہوں، میں ایک آخری امت پیدا کرنے والا ہوں جو دنیا میں آئے گی اخیر میں اور جنت میں جائے گی سب سے پہلے. اللہ نے کن کو فرمایا؟ حضرت موسیٰ کو، کہ میں ایک امت پیدا کرنے والا ہوں، ایک امت پیدا کرنے والا ہوں، اخیر میں امت پیدا کرنے والا جو دنیا میں آئے گی اخیر میں اور جنت میں جائے گی. حضرت موسیٰ نے جب سنا کہ اللہ وہ امت مجھ کو ہی دے دینا. کیا فرمایا اللہ؟ وہ امت
وہ امت مجھ کو دے دے, وہ امت کو میں سنبھال لوں گا, جو آئے گی دنیا میں آخر میں اور جنت میں جائے گی سب سے پہلے, اللہ وہ امت مجھ کو دے دے. اللہ نے فرمایا موسیٰ جلدی مت کرو, ابھی تو ایک ہی بات بتایا, کتنی بات بتانے والا ہوں. اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے موسیٰ میں ایک امت کو پیدا کرنے والا جو آخر میں آئے گی, اور میں اپنا کلام ان کے اوپر اتارنے والا یعنی قرآن, میں اپنا کلام ان پر اتارنے والا یعنی قرآن کریم کو ان پر اتارنے والا. لیکن میرا وہ قرآن ایسا قرآن ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینے میں میں قرآن کریم کو رکھوں گا, اور جو پڑھتا جائے گا اس کی مغفرت کے فیصلے کرتا جاؤں گا. حضرت موسیٰ نے فرمایا اچھا وہ قوم کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی پڑھیں گے اور اللہ تو مغفرت کرے گا. اللہ وہ امت مجھ کو ہی دے دے, اللہ وہ امت. اللہ نے فرمایا جلدی نہ کرو, لا تعجل یا موسیٰ, موسیٰ جلدی مت کرو, ابھی تو کتنی باتیں ہوئی ہیں. اب تیسری بات کہہ دو سبحان اللہ, ہماری قسمت تو دیکھو میرے پیارو. اللہ رب العالمین نے فرمایا موسیٰ وہ امت ایسی ہوگی کہ صرف نیکی کا ارادہ کرے گی, وہ امت ایسی ہوگی نیکی کا ارادہ کرے گی, نیکی نہیں کرے گی پھر بھی ارادے پر میں ایک نیکی لکھ دوں گا, اور اگر وہ نیکی کرے تو ایک نیکی پر میں 10 نیکیوں کو لکھ دوں گا. من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالها. اللہ فرماتے ہیں امت محمدیہ صرف نیکی کی نیت کرے نہ کرے پھر بھی ایک نیکی لکھوں گا, اور اگر کرے تو حضرت موسیٰ نے فرمایا تو عجیب ہے, نیکی کرے نہیں صرف ارادہ کرے تو بھی ایک نیکی, اور ایک کرے تو 10. اللہ یہ امت مجھ کو دے دے. حضرت موسیٰ کی ایک ہی بات, اللہ یہ امت مجھ کو, اللہ یہ امت مجھے دے دے جو دنیا میں آوے سب سے آخر میں اور جنت میں جاوے سب سے پہلے, اور اللہ تیرا جو کلام ہوگا وہ ان بچوں کے سینے میں ہوگا, پڑھتے جائیں گے مغفرت کے فیصلے ہوتے جائیں گے. اور اللہ یہ نیکی کا ارادہ کرے تو تو نیکی لکھتا ہے, اور اگر کرے تو تو 10 نیکیاں لکھتا ہے. اللہ یہ امت مجھے دے دے. اللہ نے فرمایا لا تعجل یا موسیٰ, اے موسیٰ جلدی مت کرو, ابھی تو کتنی باتیں ہوئی ہیں, کتنی باتیں باقی ہیں. سننا چوتھی بات سننا, اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ جو امت ہوگی, اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ جو امت ہوگی اگر گناہ کا ارادہ کرے, پکا ارادہ کرے لیکن گناہ نہ کرے, اللہ فرماتے ہیں میں گناہ لکھنے والا نہیں ہوں, اور اگر کرے گا ایک گناہ تو 1 لکھوں گا, 2 تو 2 لکھوں گا, 3 تو 3 لکھوں گا, اور اگر ایک آنسو کا قطرہ بہائے گا سارے گناہوں کو اسی وقت معاف کر دوں گا. گناہ کا ارادہ کرے گا تو گناہ لکھوں گا نہیں, اور نیکی کا ارادہ کرے گا تو نیکی لکھوں گا, اور نیکی کرے گا تو 10 نیکیاں, اور گناہ 1 کرے تو 1 بار لکھوں گا, 2 کرے تو 2 بار لکھوں گا, 3 کرے تو 3 بار لکھوں گا, ارے 100 بار کرے تو 100 بار لکھوں گا, لیکن ایک آنسو کا قطرہ نکلے میری عزت کی قسم اسی وقت تک گناہ معاف کر دوں گا. کتنی باتیں ہو گئی. اب سننا, اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے موسیٰ, اللہ رب العالمین نے فرمایا موسیٰ 5ویں بات سن لے, آنے والی جو امت ہوگی آخری امت ہوگی ان کی نمازوں کا وقت ہوگا, اس سے پہلے وہ اذان دیں گے, وہ اذان ایسی ہوگی کہ وہ دیتے ہوں گے زمین پر, میں آواز پہنچاتا رہوں گا آسمان پر. یہ اذان کی خصوصیتیں ہوتی ہے اور پہنچتی ہے کہ نہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا اس امت کو میں اذان ادا کروں گا, اس میں میری بڑائی بیان کریں گے, کہو ساتھ میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ فرماتے ہیں اذان دے گا فرش پر, میں اس کی آواز پہنچاؤں گا. اللہ نے جب فرمایا تو حضرت موسیٰ نے کہا اللہ یہ امت مجھ کو ہی دے دے. کتنی باتیں ہو گئی. چھٹی بات جو اللہ نے بتائی کہ تو سبحان اللہ, اتنی پیاری بات, اللہ کی قسم اللہ ہم کو کرنے والا بنا دے. اللہ رب العالمین نے فرمایا موسیٰ چھٹی بات سن لے, یہ وہ امت ہوگی جو آخر میں آئے گی, یہ جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہوگی ایسے صفوں کو بنائے گی جیسے آسمان پر فرشتے صفے بناتے ہیں, اور یہ جب زمین پر نماز پڑھیں گے جو وقت ان کے نماز کا ہوگا وہی وقت میں آسمان پر فرشتوں کو عطا کروں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اب سننے جیسی بات, کتنی باتیں ہو گئی. ارے بولو نا کتنی باتیں ہو گئی. آپ جلدی جلدی گن لو گے نا 6 باتیں. ارے بولو نا جلدی جلدی گنیں گے نا. اللہ رب العالمین
العالمین نے فرمایا یہ وہ امت ہوگی جو دنیا میں آئے گی سب سے آخر میں اور جنت میں جائے گی. یہ وہ امت ہوگی جن کے سینے میں, جن کے بچوں کے سینے میں میرا کلام ہوگا اور قرآن کریم پڑھتے جائیں گے, مغفرت کے فیصلے ہوتے جائیں گے. اور اللہ نے فرمایا یہ وہ امت ہوگی نیکی کا ارادہ کرے تو میں نیکی لکھ لوں گا, اور اگر کر لے تو 10 نیکی عطا کر دوں گا, اور اگر گناہ کا ارادہ کرے میں نہ لکھوں گا, اور اگر ایک گناہ کرے تو 1 لکھوں گا, 2 کرے تو 2 لکھوں گا, پھر اگر روئے گا میری عزت کی قسم سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. ارے یہ وہ امت ہوگی جو زمین پر اذان دے گی, اذان ہوگی زمین پر, میں آواز پہنچاتا جاؤں گا آسمان پر. یہ وہ امت ہوگی کہ جب نماز زمین پر پڑھے گی, جس گھڑی یہ نماز پڑھے گی اسی گھڑی فرشتے بھی آسمانوں پر نماز پڑھیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 6 باتیں سنی, رات کا سناٹا تھا. کہا اللہ بس اللہ 6 باتیں سن لیا, یہ امت مجھ کو دے دے, یہ امت. اللہ رب العالمین نے فرمایا نہ موسیٰ نہ, یہ امت تو اس کو دینے والا جس سے بڑھ کر کوئی پیغمبر نہیں ہے, یہ امت ان کو دینے والا جس سے بڑھ کر کوئی نبی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ وہ کون سے نبی ہے جن کو ایسی امت ملے گی جس میں 6 باتیں ہوگی؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ امت کو نہ دے, نبی کو دے. اگر امت کو 6 باتیں دی ہے اسی نبی کے صدقے میں دی ہے, اسی نبی کے صدقے میں دی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا جملہ فرمایا, بس یہ جملہ بہت چھوٹا ہے, واقعہ ختم ہوتا ہے, لیکن اتنا پیارا جملہ. حضرت موسیٰ رونے لگے. ارے بولو حضرت موسیٰ پہاڑ پر رونے لگے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ میں سمجھ گیا تیرا فیصلہ ہے کہ یہ امت مجھے نہیں دے گا جو جنت میں سب سے پہلی جائے گی, یہ امت مجھے نہیں دے گا جسے قرآن ملا ہوگا, یہ امت مجھے نہیں دے گا جو نیکی کا ارادہ کرے تو تو نیکی لکھے گا, یہ امت مجھے نہیں دے گا کہ جو گناہ کا ارادہ کرے تو تو نہیں لکھے گا, یہ امت تو مجھے نہیں دے گا جو آسان دے زمین پر اور آواز پہنچے آسمان پر, یہ امت تو مجھے نہیں دے گا جو نماز پڑھے تو فرشتے بھی نماز پڑھے. اللہ میں رو رہا ہوں. اگر موسیٰ فرماتے میں روتا ہوں اللہ یہ امت مجھے نہیں دے گا, مجھے معلوم ہے یہ امت تو محمد کو دے گا, احمد کو دے گا, تو مجتبیٰ کو دے گا, تو مرتضیٰ کو دے گا, تو مصطفیٰ کو دے گا. اللہ دے دے, ان کو دے دے, لیکن مجھے بھی اس کا امتی بنا دے. حضرت موسیٰ نے کیا فرمایا, دے دے مجھے بھی ان کا. اچھا میرے پیاروں آپ سوچو کچھ تو کمال ہوگا نا. ارے بولو نا, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی تو کمال ہوگا نا کہ ان کے صدقے میں اللہ نے ہم کو کیا نہیں دیا. ارے میرے پیاروں تھوڑی دیر کے لیے سوچو, جو کھانا ہمارے گلے میں اترتا ہے یہ بھی محمد کے صدقے اترتا ہے, یہ جو پانی کا ایک گھونٹ ہمارے گلے میں آتا ہے یہ بھی محمد کے صدقے آتا ہے. ارے لاری پر کھڑے ہو کر جو تو چائے پیتا ہے یہ محمد کے صدقے پیتا ہے. ارے جو تو کپڑا پہنا ہے یہ محمد کے صدقے, تو نے کپڑا پہنا, آسمان سے جو بارش ہوتی ہے وہ محمد کے صدقے اترتی, ورنہ ہمارے گناہ ایسے تھے کہ آسمان سے پانی کا ایک قطرہ بھی نہ اترتا. سب کن کے صدقے ملا؟ بلند آواز سے کن کے صدقے ملا؟ اور ہمارے نبی کی شان کمال, اوہو اللہ اکبر کبیرہ. ہمارے نبی کی شان کا کوئی مقابلہ کر سکتا؟ بولو نا, ہمارے نبی کی نبوت کا کوئی مقابلہ کر سکتا؟ اس سے میرے پیارے بچوں, میرے جوانوں, ایک قاعدہ یاد رکھو, خدا اپنی خدائی میں, بولو خدا اس کی خدائی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. خدا اپنی خدائی میں ایک, اس کی خدائی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. محمد اپنی نبوت میں ان کی نبوت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. صحیح نا میرے پیاروں. ایک بات بتاؤ, ہمارے آقا محمد رسول اللہ ایک برکت چاہیے آپ لوگوں کو, ہاں یا نہیں؟ سنو, گھر میں برکت چاہیے, رحمت چاہیے. یہ سب برکت رحمت مغفرت بولوں گا تو آپ کہیں یہ تو مولوی صاحب لوگ بولتے ہی رہتے, سیدھا سیدھا چوکھا بولو, پیسہ چاہیے, گھر میں پیسہ چاہیے, ہاں یا نہ؟ نہیں تو پھر میرے نام پہ کر دو, میں لے کے جاؤں گا, میرے کو کوئی ٹینشن نہیں. چاہیے نا؟ دیکھو ہمارا ملا سب سے بولتا ہے بہت چاہیے, 2-4 شادی کرنا ہے کیا ملا سب سے؟ بھائی سب کو چاہیے نا.
आज आपको मैं एक प्यारी बात बताऊं मेरे दोस्तों, बरकत किसका नाम है, रहमत किसका नाम है, मगफिरत किसका नाम है, अल्लाह की रजामंदी के परवाने किनका नाम है? भाई वो सवाल हमने जो उठाया था वो अभी बाकी है, कौन नबी से मोहब्बत करता है और कौन नबी से मोहब्बत नहीं, वो सवाल तो बाकी है ना, मैं उसी पर रहा। मेरे प्यारों, वो एक सहाबी है जिनका नाम है हजरत अबू तलहा, साथ में बोलो क्या नाम है, हजरत अबू, सब बोलो क्या नाम है, हजरत अबू। वो खंदक खोद रहे, खंदक समझते हो ना, खाई, वो खाई खोद रहे, खोदे जा रहे, खोदे जा रहे, खोदे जा रहे, और उनके साथ में और भी चंद सहाबाए किराम है, वो भी यही काम कर रहे हैं। अब वो हजरत अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खंदक खोदे जा रहे, खोदे जा रहे, खोदे जा रहे। एक दिन फजर की नमाज हुई, फजर की नमाज के बाद हजरत अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी कुल्हाड़ी को यूं जमीन पर रखा और अपने दोस्तों को कहा, जो उनके एरिया में काम करते थे ना, 10-12 जो भी सहाबा होंगे, उनको कहा कि कुल्हाड़ी रखो, कुल्हाड़ी रखो, भूख लगी है, भूख लगी, कब तक हम खाए खोदते रहेंगे, कुछ खाने का बंदोबस्त तो होना चाहिए, कुछ खाने का, अरे बोलो ना, कुछ खाने का। ये सुनने जैसी बात है, मैं आपको बहुत जल्दी बता रहा हूँ, ये बात बहुत जल्दी बता रहा हूँ, प्यारों जरा समझना। वो हजरत अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सीधे जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किनके पास आ गए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आकर क्या फरमाया, अल्लाह के रसूल बहुत भूखा, अल्लाह के रसूल मैं भी भूखा हूं और ये मेरे साथ में जो 10-12 सहाबा आए हैं ये भी बहुत भूखे, अल्लाह के रसूल बहुत भूखे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खंदक खोद रहे, कहो सुभान अल्लाह, आपने ऑर्डर नहीं दिया, आप खुद भी काम करवा रहे, आप खुद भी खंदक खोद रहे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक पेशानी पर पसीना आए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं चेहरे अंदर उठाया और फरमाया क्या हुआ, कहा कि अल्लाह के रसूल बहुत भूख लगी, अल्लाह के रसूल बहुत भूख लगी और अल्लाह की कसम तीसरी सुबह है, हमको खाने को कुछ नहीं मिला है। कौन सी सुबह है, आप कुर्बान जाओ हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, हमारे नबी ने कोई जवाब, बोलो ना कोई जवाब, लम युजिब शैया, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जवाब नहीं दिया। हमारे नबी ने वही खंदक को खोदना शुरू किया, खंदक को खोदना शुरू किया। हजरत अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आगे बढ़े, कहा अम्मा समीता या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल आप सुन नहीं रहे, मैं आपके पास आया हूँ, बहुत भूखा हूँ, मेरे साथी भी बहुत भूखे हैं, अगर आप खाने का थोड़ा इंतजाम कर दे तो आपका एहसान होगा। अल्लाह के रसूल साथ में फिर चेहरे अनवर को उठाया, देखा कोई जवाब नहीं दिया, फिर काम करना शुरू कर दिया। हजरत अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तीसरी मर्तबा कहा, अल्लाह के रसूल मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, जरा मेरी तरफ देखो तो सही, तीसरी सुबह है, मुझे खजूर का एक टुकड़ा भी नसीब न हुआ, अरे मेरे साथियों को भी नसीब नहीं हुआ। और फिर हजरत अबू तलहा ने अपने दोस्तों को कहा, चादर हटाओ, चादर हटाओ। सारे दोस्तों ने जब चादर हटाई, हर एक के पेट पर एक एक पत्थर बंधा हुआ है। अब सुनना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भाई सब सुनना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, अपनी कुल्हाड़ी रख दी, भाई अपनी कुल्हाड़ी रख दी और यूं हजरत अबू तलहा को देखा, कहा अबू तलहा, अबू तलहा तेरी तीसरी सुबह है ना, ये नबी की 7वीं सुबह है। क्या फरमाया नबी की, और कहा तुमने सबने चादर हटा दी ना, सबने चादर हटाई और सबके पेट पर एक एक पत्थर बंधा हुआ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मुबारक को हटाया, वो अबू तलहा घबरा गए, पेट पर 2-2 पत्थर बंधे हुए हैं। फरमाया अबू तलहा अगर तेरी तीसरी सुबह है तो क्या ये नबी की 7वीं सुबह नहीं है, और अगर तुम लोगों ने एक एक पत्थर बांधा है तो क्या नबी के बरहक ने अपने पेट मुबारक पर 2-2 पत्थर नहीं बांधते हैं? आप खुद बताओ हजरत अबू तलहा का उस वक्त हाल क्या होगा जो शिकायत लेकर आए थे। हजरत अबू तलहा ऐसा रोए, हमारे नबी का यूं हाथ मुबारक पकड़ा, कहा अल्लाह के रसूल माफ करना, ये तो मैं आ गया शिकायत लेकर, मुझे नहीं मालूम था कि मैं तो तीसरे दिन का भूखा हूँ, आप 7वें दिन देखते, मेरे पेट पर एक पत्थर है, आपके पेट पर 2-2 पत्थर है। हजरत अबू तलहा जा रहे, अल्लाह के रसूल अब कभी नहीं आऊंगा, अल्लाह के रसूल शिकायत लेकर नहीं आऊंगा, अगर भूखा मर जाऊं तो मेरे जनाजे की नमाज पढ़ा देगा, मैं भूखा मर जाऊं मेरे जनाजे की नमाज, अंदाजा लगाओ क्या अलग होगा वो। और मेरे प्यारों, हदीस पाक में लिखा जब हजरत अबू तलहा जाने लगे और साथ में वो 10-12 सहाबा भी जाने लगे तो हमारे नबी खड़े खड़े रो रहे। भाई बोलो ना, हमारे नबी खड़े खड़े क्यों? इसलिए कि अगर कोई माँ अपने बच्चे से मोहब्बत करती है उससे ज्यादा नबी अपने उम्मती से मोहब्बत करते हैं। अगर माँ को ये पता चले अरे उसका बेटा शराबी होगा, कबाबी होगा, जुआरी होगा, कम वक्त होगा, नालायक होगा, लेकिन अगर वो बेटा माँ के सामने आकर कहे कि माँ तीसरी सुबह मुझको खाने को कुछ नहीं मिला, मुझे किसी ने रोटी का टुकड़ा नहीं दिया, मुझे किसी ने पानी का कतरा नहीं दिया, बताओ माँ बच्चे को गले लगाएगी कि नहीं लगाएगी? अगर माँ को बच्चे के ऊपर प्यार आता है, अल्लाह की कसम हमारे नबी को अबू तलहा पर उससे ज्यादा प्यार आया होगा। हमारे नबी खड़े खड़े रो रहे और अबू तलहा को देख रहे और हमारे नबी रोते रोते सोच रहे, अल्लाह ये क्या इम्तिहान है, तेरे ये बंदों का क्या इम्तिहान है, ये तीसरी सुबह के भूखे जा रहे, इनके पेट पर एक एक पत्थर बंधा हुआ। हमारे नबी खड़े खड़े रो रहे और
نبی کے کندھے پر یوں ہاتھ رکھا, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یوں پیچھے مڑے تو دیکھا کہ ایک صحابی ہے, وہ بھی گھاڑے مار کے رو رہے, اور وہ صحابی کا نام ہے حضرت جابر. کیا نام ہے؟ کیا فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جابر تم کیا کر رہے ہو یہاں پر, تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ حضرت جابر نے روتے روتے فرمایا, اللہ کے رسول سب سن لیا, میں نے سب سن لیا. 7 دن ہو گئے آپ کو کھانا نہ ملا نا, آپ نے پیٹ پر 2 پتھر باندھتے ہیں نا, اور آپ ابو طلحہ کو دیکھ کر ایسا روتے ہو جیسا کوئی باپ اپنے بیٹے کو دیکھ کر روتا ہو, جیسا کوئی ماں اپنے بھوکے بچے کو دیکھ کر روتی ہو. اللہ کے رسول ساتھوں قطار رونے لگے. کہا جابر پیار تو آئے گا نا, پیار تو آئے گا نا, میرا امتی ہے, وہ 3 دن سے بھوکا ہے. اگر جابر نے کیا فرمایا, اللہ کے رسول آپ کو معلوم ہے میرا گھر تو یہاں پڑوس میں میرا گھر ہے, اور ابھی صبح میری بیوی نے ایک بکرا ذبح کیا, چھوٹا بکرا ذبح کیا, کھانا تیار ہو رہا ہے, سالن بھی تیار ہوتا ہے, روٹی بھی تیار ہو رہی. اللہ کے رسول 7 دن کے بھوکے ہو نا, 7 دن کے بھوکے ہو, میں گھر جاتا ہوں اور میری بیوی بھی کھانا کھائے گی, میں بھی کھانا کھاؤں گا, اور آپ 2-4 صحابہ کو بلا لو, وہ بھی کھانا کھائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اچھا تیرے گھر کھانا تیار ہو رہا ہے؟ ہاں اللہ کے رسول بالکل تیار, میرا گھر یہ پڑوس میں, یہ قریب ہے, میرے گھر تیار ہو رہا. میرے دوستو, اللہ کے رسول نے اپنے مبارک آنسوؤں کو صاف کیا. وہ آنسو بھی کتنے پیارے ہوں گے, ارے بولو نا, آنسوؤں کو صاف کیا. ہمارے نبی کے آنکھوں سے آنسو ٹپکتے جا رہے. ہمارے نبی نے اعلان فرمایا, یا اہل خندق, ایک خندق ہوتے والوں, ہلمو الی دعوت جابر, چلو کلاڑی رکھو. اللہ نے دعوت کا انتظام کر دیا, جابر کے گھر پر کھانا تیار ہو چکا ہے. اب وہ معلوم نہیں, ہمارے نبی کی آواز پورے میدان میں گونج گئی. ارے کہو نا, آواز پورے میدان میں گونج گئی, آواز گونجنے لگی, اور ہر ایک اپنی کلاڑی کو زمین پر رکھتا. میرے دوستوں, کام کرنے والے صحابہ 1400 سے لے کر 1500 تک. کتنے؟ وہ حضرت جابر. دعوت دینے والے کون؟ میری بولو ساتھ میں بولو, کون؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے نبی کا کپڑا پکڑ لیا, جیسے کوئی چھوٹا بچہ اپنے ابا کے آستین پکڑ لیتا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے نبی کا کپڑا پکڑا. تھا اللہ کے رسول یہ کیا کر رہے, میرے گھر پر ایک بکرا ذبح ہوا. کتنا؟ ایک بکرا ذبح ہوا, اور میں نے خود آپ سے کہا کہ میں کھاؤں گا, میری بیوی کھانا کھائے گی, اور آپ 2-4 آدمی کو بلا لو. آپ تو سب کو بلا رہے ہو, سب کو بلا رہے. اللہ کے رسول نے فرمایا, جابر جاؤ. نبی جو کہہ دیتے ہیں آسمان پر فیصلہ ہو جاتا ہے. اور حضرت جابر کرے تو کیا کرے, تو کیا کرے حضرت جابر؟ دوڑے. اب گھر تو قریب نہیں تھا, اب گئے اور جانے کے ساتھ ہی سیدھے گھر کے دروازے پر جا کر کہا, میری بیوی, ان کی بیوی گھر میں تھی, کہا اللہ کی بندی میری بیوی غصب ہو گیا. پوچھنا مت کیا ہوا. وہ بیوی کہتی لیکن ہوا کیا؟ کہا وہ 1400 صحابہ کھانے کو آ رہے تھے. تو بیوی تو عورت ہوتی ہے, پورا چہرے کا رنگ بدل گیا. کہا کہ اچھا, ایک بکرا ذبح ہوا اور 1400 کو دعوت دے کر آئے, 1400 کو دعوت دے کر آئے. ہم کو ذلیل کرنا ہے, رسوا کرنا ہے, ہماری کوئی عزت ہے نہیں. یہ 1400 صحابہ جھوپڑے میں آئیں گے اور کھانا ایک بکرا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, اللہ کی بندی, میں نے نہیں دعوت دی, میں نے دعوت نہیں دی. وہ تو میں نے جب میرے نبی کے چہرے کو دیکھا تو پتا چلا کہ 7 دن سے آپ نے کھانا نہیں کھایا. میں نے جب نبی کے چہرے کو دیکھا اور نبی کے پیٹ مبارک کو دیکھا تو پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. اے اللہ کی بندی, بتا میں امتی ہوں, کیا نبی کو اس حال میں دیکھ سکتا؟ میں نے تو صرف اتنا کہا کہ 2-4 آدمی کو دعوت دو. میرے نبی نے 1400 کو دعوت دے دی. میرے دوستوں, وہ جو بیوی تھی نا, پورے چہرے کا ٹینشن ختم. تم نے نہیں دی, اللہ کے رسول نے دعوت دی. کہا ہاں, میں کہاں پہ دوں گا, تیرے کو پیچھے پکڑ دوں گا. وہ سلسلہ تو ابھی تک چل رہا ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, میں کہاں سے دعوت دوں گا, وہ تو نبی نے دعوت دی. تو بیوی کی عورت سارا ٹینشن ختم. کہا تب تو لمبا, کوئی حرج کی بات نہیں, آنے دو, کوئی حرج کی بات نہیں. تو جابر نے کہا, ایسا کیسا کہہ رہی, آنے دو. ارے ایسا کیسا کہہ رہی, آنے دو. وہ عورت بیوی ہے. کیا کہتی, اما قرأت قول اللہ, کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ وہ بیوی کہہ رہی ہے, کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا تھا؟ جابر نے کہا, پڑھا, میں نے زیادہ پڑھا. تم نے کہا اتنا پڑھا؟ بھائی میں زیادہ پڑھا, میں پورا دن رات نبی کی مجلس میں رہتا, میں زیادہ پڑھا. تم نے کہا پڑھا. بڑھے گا کہ نہیں بڑھے گا؟ ارے دعوت دینے والے نبی نہیں ہے. ارے بولو, دعوت دینے والے نبی. کون دعوت دینے والا ہے؟ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. اللہ فرماتے میرا محبوب بولتا جا, کہتا جا,
ہوگی ورنہ ساری باتیں تو اللہ کی ہوگی. نبی نے فرمایا چلو جابر کے گھر پر دعوت ہے. دعوت دینے والے بظاہر ہمارے نبی ہے لیکن حقیقت میں دعوت دینے والا کون ہے؟ اور جو پوری دنیا کو کھلاوے وہ 1400 کا پیٹ کیوں نہ بھرے؟ ابھی تو یہ باتیں ہو رہی ہے. حضرت جابر کا ٹینشن بھی بیوی نے دور کر دیا. حضرت جابر بھی کھڑے. حضرت جابر فرماتے ابھی تو میں کھڑا تھا یوں دیکھا تو پوری جماعت آ رہی. کتنے؟ 1400 سے لے کر 1500. حضرت جابر کہتے سب آئے. نبی آگے آگے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میرے نبی نے میرا یوں کندھا پکڑا بازو پکڑا اور کہا ہے سالن کہاں ہے سالن؟ اللہ کے رسول وہ ہے نا برتن اس میں سالن ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو سننا بہت عجیب بات. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک تھوک کیوں ہاتھ پر لیا؟ بھائی مبارک تھوک ہم تو لے بھی نہیں سکتے معلوم ہے بدبو آئے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک تھوک یوں ہاتھ پر لیا اور یوں سالن کے اندر یوں چھڑک دیا اور کہا کہ اس کو ڈھکن بند کر دے ڈھکن بند کر دے. اور کہا جابر اندر دیکھنا نہیں ڈھکن ہٹانا نہیں کھولنا نہیں کھلاتا جا اللہ برکت دیتا جائے گا. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا روٹی؟ کہا وہ میری بیوی وہاں پکا رہی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے بیوی پردے میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے اللہ کی بندی اے اللہ کی بندی یہ توا جو ہے توا اس کو تھوڑا سا اٹھا دے. جب وہ توے کو اٹھایا گیا اللہ کے رسول نے اپنا مبارک تھوک اس توے کے نیچے رکھا اور اس اللہ کی بندی کو کہا نیچے دیکھنا نہیں بس آٹا تیار کرتی جا اور آٹا کو گوندتی جا توے پر رکھتی جا روٹی پک جائے صحابہ کو کھلاتی جا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سالن کا انتظام میں نے سنبھالا روٹی کا انتظام میری بیوی نے سنبھالا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ظہر کی نماز کے بعد دسترخوان لگا صحابہ نے کھانا شروع کیا کھاتے گئے اثر کا وقت ہوا نماز پڑھی گئی. حضرت جابر کہتے اللہ کی قسم مغرب کی اذان سے پہلے 1400 صحابہ کے پیٹ بھر چکے تھے. ایک بات سننے جیسی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مغرب کی اذان سے پہلے 1400 صحابہ کے پیٹ بھر گئے. لیکن حضرت جابر فرماتے ہیں کہ جب دعوت کا سلسلہ جاری تھا ہمارے نبی اعلان کرتے تھے گوشت کھاتے جاؤ اور ہڈیوں کو سائڈ پر رکھتے جاؤ گوشت کھاتے جاؤ ہڈیوں کو سائڈ پر رکھتے جاؤ. 1400 صحابہ کے پیٹ بھر گئے. مغرب کی اذان سے پہلے 1400 صحابہ کے پیٹ. اب سننا حضرت جابر تو اتنے خوش تھے ارے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ارے کسی کی بیوی ایک بکری دبا کرے ایک بکرا دبا کرے اور 1400 کا پیٹ بھر جائے تو خوشی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جب سب لوگ چلے گئے نا سب لوگ چلے گئے کھا وا کے سب لوگ چلے گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جابر اور جابر کی بیوی کتنے بچے؟ 5 بچے. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے خوشی کے مارے اندر گئے اور جلدی سے وہ سالن والا برتن لائے اور اس کے ڈھکن کو ہٹایا. کہا اللہ کے رسول دیکھو تو صحیح جتنا ہم نے پکایا تھا اللہ کی قسم ایک قطرہ بھی اس میں سے کم نہیں ہوا ہے. لیکن اللہ کے رسول نے اپنے سر پر یوں ہاتھ رکھا تھا جابر کیا کیا؟ ڈھکن ہٹا دیا. ارے نہ ہٹایا ہوتا تو قیامت تک کھاتا رہتا نہ ہٹایا ہوتا تو قیامت تک. خیر اب سننا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تناول فرمایا. حضرت ابو بکر نے کھانا تناول فرمایا. حضرت عمر نے کھانا کھایا. حضرت جابر نے کھایا. حضرت جابر کی بیوی نے کھایا. اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا جابر ہڈیاں کہاں ہیں؟ ہڈیاں کہا جو وہ سب سائڈ پر رکھیے گا سب لے کر سب ہڈی لے کر ادھر جمع کرو ساری ہڈیوں کو جمع کرو. اور یہ بتاؤ تمہاری بیوی نے بکرا ذبح کیا تھا نا آرام کیا تھا. جب ساری ہڈیاں جمع ہو گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے. آپ نے اپنا مبارک ہاتھ یوں ہڈیوں پر رکھا. اللہ کی قسم بکرا زندہ ہو گیا. بکرا زندہ ہو گیا اور ہمارے نبی نے فرمایا جابر یہ امانت بھی تمہاری بیوی کو واپس کر دو. میرے پیاروں برکت ہوئی بولو نا ہوئی. تعویذ لٹکایا تو ہو گئی نا. حضرت جابر نے تعویذ لٹکایا نا. ارے بولو نا برکت ہوئی. کیسی برکت؟ 4 آدمی کا کھانا 1400 سے لے کر 1500 صحابہ نے کھایا. ارے اللہ کی قسم اس میں جابر کا کوئی کمال نہیں. اگر جابر کا کمال ہوتا تو روزانہ 1500 آدمی کو دعوت دیتے. حضرت جابر کا کمال نہیں. اس میں حضرت جابر کی بیوی کا کمال نہیں. ارے صحابہ کا اس میں کوئی کمال نہیں. اس میں کمال ہے تو صرف اور صرف میرے نبی کے مبارک تھوک کا کمال ہے.
کس کا کمال ہے؟ ہمارے نبی کے مبارک. میرے پیاروں ایک بات اور دماغ میں آ رہی، بتاؤں؟ بتا دو. ایک مرتبہ ایسا ہوا، دیکھو یہ سب بتا رہا ہوں، اخیر میں وصولی کروں گا اور آئندہ بیان کا اگرچہ مولانا حبیب صاحب نے اعلان کیا لیکن ہم اس کا کنیکشن جوڑیں گے. یہ جو کہا اس پر عمل ہوا یا ایسا؟ تیار ہونا، اس کے لیے تیار ہونا. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور آپ نے پچنا لگایا. پچنا سمجھتے ہو؟ وہ عربوں کے یہاں ایک کام ہوتا تھا، آج بھی ہوتا ہے، بہت سی جگہوں پر ہوتا ہے، پچنا لگانا. اردو میں کہتے ہیں پچنا لگانا، عربی میں کہتے ہیں احتجام، انگریزی میں کہتے ہیں کپنگ. انگریزی میں کہتے ہیں کپنگ. وہ عربوں کے یہاں دستور تھا کہ یہ پیٹھ پر یا سر پر ایک قسم کا آپریشن کیا جاتا تھا جس سے خراب خون کو نکالا. یہ عربوں کے یہاں چلتا تھا. تو ایک مرتبہ بڑا کھلا میدان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پچنا لگوایا. آپ کی پیٹھ مبارک سے وہ خون کو نکالا گیا، آپ کے مبارک خون کو نکالا گیا، ایک پیالے میں جمع کیا. اچھا جس صحابی نے پچنا لگایا وہ تو چلے گئے، بولے وہ تو چلے گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں بیٹھے ہیں اور سامنے پیالہ ہے اور پیالے میں ہمارے نبی کا مبارک، نہیں بولو نا ساتھ میں، ہمارے نبی کا مبارک خون. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے. اتنے ایک جوان صحابی وہاں سے گزر رہے، سننا، ایک جوان صحابی وہاں سے گزر رہے جن کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن زبیر. کیا نام ہے؟ حضرت، ساتھ میں بولو نا، حضرت عبداللہ ابن زبیر. وہ وہاں سے گزر رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، السلام علیکم یا عبداللہ تعال یا عبداللہ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ جوان کہاں جا رہے ہو؟ ذرا ادھر آؤ، ادھر آؤ. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا کہ آواز کن کی آ رہی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے. حضرت عبداللہ ابن زبیر جو دوڑے دوڑے آئے، کہا اللہ کے رسول لبیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول حاضر ہو، کوئی کام؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبارک پیالہ جس میں آپ کا مبارک خون، اللہ کے رسول نے لیا، کہا اس کو لے جاؤ، یہ میرا خون ہے، کہیں دفن کر دو، اس کو کہیں دفن. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پیالے کو تو لے لیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، اللہ کے رسول میں ابھی آیا، ابھی کہیں بھی میں زمین میں دفن کر دوں گا، اس کے بعد میں پیالہ لے کر آ جاؤں گا. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پیالہ لے کر گئے، دوڑے. حضرت عبداللہ ابن زبیر کو خیال آیا، کیا میں میرے نبی کے خون کو دفن کروں گا؟ ارے میرے نبی کا مبارک خون کیا میں اپنے ہاتھوں سے دفن کروں گا؟ ارے میں تو ایمان لایا ہوں، نبی کی پیشانی پر بھی ایمان لایا، ارے میں تو نبی کے مبارک ہاتھ پر بھی ایمان لایا، ارے میں تو نبی کے مبارک پاؤں پر بھی ایمان لایا، ارے میں تو نبی کے مبارک سینے پر بھی ایمان لایا، ارے میں تو نبی کے مبارک کپڑے پر بھی ایمان لایا. جو نبی کے کپڑوں سے محبت کرتا ہوگا کیا وہ نبی کے خون کو زمین میں دفن کرے گا؟ حضرت عبداللہ ابن زبیر فرماتے میں نے اسپیڈ اور پکڑی، اتنا تیزی کے ساتھ دوڑا کہ پیچھے مڑ کر دیکھا تو اللہ کے رسول نظر، بھائی کوئی بہت دور چلا جائے گا تو نظر نہیں آئے گا. کہتے جب مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ کے رسول نظر نہیں آتے، حضرت عبداللہ ابن زبیر نے کہا اللہ کی قسم میں نے وہ سارا کا سارا خون پی لیا. بھائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک خون میں نے پی لیا، پیالے کو اچھے طریقے سے صاف کیا اور پورا کا پورا خون میں نے پی لیا. حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں، سننا، حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کوئی تو میرے سینے سے پوچھے، کوئی تو میرے گلے سے پوچھے کہ جب نبی کا مبارک خون میرے بدن میں جاتا تھا ایسا لگتا تھا کہ عبداللہ تو جنت کے باغوں میں گھوم رہا ہے. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے خون مبارک کو پی لیا اور پھر کہتے کہ دوڑتا چونکہ بہت دیر ہو گئی نا، اس حضرت عبداللہ ابن زبیر فرماتے دوڑتا ہفتہ میں سیدھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہا اللہ کے رسول یہ آپ کا مبارک پیالہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں چہرے کو دیکھا اور کہا کہ عبداللہ دفن کر دیا. حضرت عبداللہ کیا بولے؟ کہاں؟ کر دیا، دفن کر دیا. کہاں کیا؟ حضرت عبداللہ نے فرمایا میرے پیارے نبی ایسی جگہ دفن کیا کسی کو نظر بھی نہیں آئے گا، ایسی جگہ دفن کیا کسی کو نظر بھی. اللہ کے رسول نے دیکھا، مسکرایا اور کہا شریف یا عبداللہ تیرا چہرہ بتاتا ہے کہ تیرے پیٹ میں میرا مبارک خون پہنچ چکا ہے. قربان جاؤ ہمارے نبی پر چہرے کو دیکھ کر. ارے بھائی نبی امتی کو نہ پہچانیں گے تو کون پہچان لے گا؟ آدمی کہتا نا میں تو اس کو چہرہ دیکھ کے پہچان لیتا ہوں کتنا پانی میں گرا ہوا ہے. تو میرے دوستوں ہمارے نبی نہیں پہچانی، وہ چہرے کو دیکھ کر کہا کہ عبداللہ لگتا ہے تو نے میرے خون کو پی لیا، اس لیے کہ تیرے چہرے کی چمک بتاتی ہے کہ تیرے پیٹ میں میرا مبارک خون آ چکا ہے. حضرت عبداللہ رو پڑے، میں جوان صحابی سے رو پڑے، کہا اللہ کے رسول محبت نے مجھ کو دفن نہیں کرتے، میں کیسے آپ کے خون کو دفن کرتا جو آپ کے طریقے کو دفن نہیں کر سکتا.
جو آپ کے بالوں کو دفن نہیں کر سکتا, جو آپ کے چہرے کو دفن نہیں کر سکتا. ارے میں وہ ہوں جو آپ کے کپڑوں سے محبت کرتا, آپ کے چہرے سے محبت کرتا, آپ کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے سے محبت کرتا. کہ آپ کا مبارک خون میرے ہاتھوں میں آئے گا, کیا میں اپنے ہاتھوں سے اسے دفن کروں گا؟ اللہ کے رسول کو محبت تھی, محبت سے میں نے پی لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عبداللہ, اپنے ہاتھ سے حضرت عبداللہ نے یوں ہاتھ بڑھایا, ہمارے نبی نے یہاں سے پکڑا اور ہاتھ اوپر کیا, کہا میں اللہ کا رسول ہوں, گواہی دیتا ہوں, گواہی دیتا ہوں, تیرے پیٹ میں محبت کے ساتھ میرا خون آیا, اللہ نے جہنم کو تجھ پر حرام کر دیا ہے. اللہ نے جہنم کو تجھ پر. میرے پیارو, ایک بات سن لو, اللہ کی قسم سن لو, ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام سے بڑھ کر کوئی مقام نہیں ہوگا. اور اللہ کی قسم ایک بار محمدی بنو, بولو بنیں گے انشاءاللہ, ارے بولو محمدی بنیں گے انشاءاللہ. ہاں میں جانتا ہوں میرے پیاروں محمدی بنے گا, دنیا والے بھی تیرا امتحان لیں گے, اوپر والا بھی تیرا امتحان لے گا. داڑھی والوں کو سب لوگ نفرت کی نظر سے دیکھتے ہیں, جس سے اونچی پیجامہ پہن لی وہ نفرت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. ارے میرے دوستوں, دنیا والوں نے تو اس کو نفرت کی نظر سے دیکھا, لیکن اللہ نے بھی اس کو ایسے ایسے امتحان میں مبتلا کیا. کیوں؟ اللہ بتانا چاہتے تو محمدی بن گیا, کچھ دن امتحان لوں گا, پھر تیرے ہاتھوں سے ناممکن کو بھی ممکن بنا دوں گا. بھائی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ایک بار محمدی بن جا, ناممکن کو بھی ممکن بنائے گا, بنائے گا کہ نہیں بنائے گا؟ آپ نے سنا ہوگا ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں, علامہ جلال الدین سیوطی. سنا علامہ جلال الدین, ہمارے مدرسے میں کتاب پڑھائی جاتی جلالین, اس کے مصنف, اس کے لکھنے والے کون؟ علامہ. یہ سننے جیسی بات ہے, علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے آج ظہر کی نماز پڑھی. ارے بولو کون سی نماز پڑھی؟ اب ان کا بہت بڑا مدرسہ تھا, اس مدرسے میں آپ نے ظہر کی نماز پڑھی. ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد ایک طالب علم, ایک اسٹوڈنٹ جو ان کی خدمت کرتا تھا, علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے, علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اسٹوڈنٹ کو بلایا اور کہا بیٹا ظہر کی نماز پڑھی؟ ہاں پڑھی. کہاں پڑھی؟ کہا اسی مسجد میں تو پڑھی, آپ کے پیچھے تو پڑھی. ہاں عصر کی نماز مکہ میں پڑھے گا. کیا کہا علامہ جلال الدین نے؟ عصر کی نماز مکہ میں پڑھے گا. تو اس طالب علم نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, عصر کی نماز مکہ میں پڑھیں گے. علامہ جلال الدین چلے گئے تو طالب علم کہتا ہے بوڑھے ہو گئے کچھ سمجھ میں نہیں آتا, ظہر میں ادھر ہے, مکہ کوئی بازو میں, مکہ کوئی بازو ہے کہ یہاں پہ جا کے عصر کی نماز پڑھیں گے. اب وہ بڑے استاد ہے, بولے تو بولے, چلو کیا کرے. وہ طالب علم اپنا کتاب پڑھنے لگے, اپنی حدیث پڑھنے لگے, اپنا قرآن پڑھنے لگے, لیکن دل میں کچھ خیال تو آتا تھا. کیا خیال آتا تھا؟ کہ ابھی آئیں گے. لیکن وہ طالب علم کہتے میری تو امید ختم ہو گئی, اس لیے جو مسجد میں بیٹھا تھا وہاں عصر کی اذان ہونے لگی. بھائی عصر کی یہ چلو اگر ظہر کے بعد بھی چلے ہوتے تو مکہ تو نہ پہنچے ہوتے, لیکن کم از کم نکلے تو ہوتے. لیکن یہاں تو عصر کی اذان ہونے لگی, اذان دینے والا اذان دے رہا, اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ طالب علم کے بعد عصر کی اذان ہونے لگی. میں نے دیکھا کہ علامہ جلال الدین میرے استاد, انہوں نے دروازہ کھولا اور کہا بیٹا عصر یہاں نہیں پڑھنا ہے. تو وہ کہتے کہ اذان ہو گئی, پڑھ لو. کہنا آنکھ بند کر, چل بیٹے آنکھ بند کر. وہ بیچارہ طالب علم کہتا استاد نے کہہ دیا میں نے آنکھ بند کیا, کھول. کہتے اللہ کی قسم میں نے کھولا تو کعبہ میرے سامنے تھا. وہ طالب علم فرماتے کعبہ میرے سامنے تھا. اللہ کا جلال الدین نے کہا وضو کر لے, آج حرم کے ایمان کے پیچھے اثر پڑے گا. ارے وہاں پڑھنا 500 رکعت کا ثواب ملتا, یہاں پڑھے گا 1,00,000 رکعتوں کا ثواب ملے گا. کہتے عصر کی نماز ہو گئی. وہ طالب علم تو کہتے میں تو رویا, پوری نماز میں رویا. روئے کہ نہیں روئے؟ کہتے جیسے امام صاحب نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, کہتے جیسے امام صاحب نے کہا علامہ جلال الدین میرے پاس آئے, آنکھ بند کر بیٹا, آنکھ بند کر بیٹا, آنکھ بند کر. وہ طالب علم کہتے میں نے آنکھ بند کی, کہا کھول. کہا کھولا تو اسی مسجد کے کونے میں کھڑا ہوا. تو طالب علم میدان میں کہا حضرت آج تو کمال کر دیا, کمال کر دیا. ظہر کی نماز یہاں پڑھائی, عصر کی نماز مکے میں پڑھائی. کہا بیٹا تعجب مت کر, تو نے آج پڑھا, تیرا استاد 30 سال سے عصر کی نماز مکے میں پڑھتا ہے. میرے دوستوں محمدی بنے نا تو ناممکن بھی بنے کہ نہ بنے میرے پیارے. وہ غوث پاک
पीर शेख अब्दुल कादिर जानते हो, नाम सुना है तो बोलो ना हाँ। अरे बुलंद आवाज से कहो गौस पाक का दामन, नहीं ऐसे नहीं साथ में कहो गौस पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस पाक का दामन। कौन है गौस पाक? ओ मेरे प्यारो जरा सुन लो और फिर मेरे सवाल का जवाब देना। गौस पाक के बारे में मैंने पढ़ा, पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर, और मैंने आपको कहा ना 32 किताबें मैंने पढ़ी शेख जिलानी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में। कितनी किताबें पढ़ी? तो आप लोगों ने टीवी सीरियल देखे, हाँ? उसमें कुछ मिला? वे टीवी सीरियल में कुछ मिला? मेरे प्यारों आज एक बात सुनो, 18 साल की उम्र पर जब पहुंचे पीराने पीर गौस पाक आलिम रब्बानी फैज़ सुभानी शेख अब्दुल कादिर, 18 साल की उम्र से लेकर जब उनकी उम्र पहुंची 40, 18 से 28, 28 से 38 और 38 के बाद 2, कितने साल हो गए? 22 साल में आपने बयान नहीं किया। 18 साल तक बयान करते रहे, 18 साल की उम्र के बाद आपने बयान करना बंद कर दिया। बयान करना कितने साल बयान नहीं किया आपने? अरे सब बोलो ना, कितने साल बयान नहीं किया? और सब लोग आते थे, हजरत कुछ बयान फरमाए, हजरत कुछ तकरीर फरमाए, हजरत तफसीर फरमाए, हजरत हदीस बयान करे, हजरत मसले मसाइल बयान करे। पीराने पीर फरमाते थे ना, जब बयान करने बैठता हूँ ख्याल आता है कि इतना बड़ा गुनहगार क्या बोलेगा। कितने साल तक? कितने साल तक? 22 साल के बाद सुनना, एक सुबह उठे, यानी उम्र कितनी हो गई? 40। अरे बोलो ना, उम्र कितनी हो गई? जब 40 साल की उम्र हुई, सुबह में उठे, ऐलान फरमाया, ए लोगों सबने ऐलान कर दो, आज ईशा की नमाज के बाद अब्दुल कादिर का बयान होगा। खुद ऐलान कर रहे, ऐलान करो, आज ईशा के बाद मेरा बयान होगा, ऐलान करो, आज हदीस बयान होगी, तफसीर बयान होगी, सब लोग ईशा के बाद जमा हो जाओ। जब ये ऐलान किया तो जो खास खास लोग कह रहे हैं, हजरत 22 साल तक आपने बयान नहीं किया, लोग कहते के थक गए, आज अचानक ऐलान। क्या फरमाया? फरमाया रात को सोया था। सुनो क्या फरमाते, रात को सोया था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली। अल्लाह के रसूल अबू बकर, उमर, उस्मान, अली। कहा वो अबू बकर, उमर, उस्मान, अली ये चारों के चार मेरे नबी को शिकायत कर रहे हैं। क्या शिकायत कर रहे हैं? देखो ये अब्दुल कादिर को देखो, अल्लाह ने हदीस भी दी है, अल्लाह ने कुरान का इल्म भी दिया है, अल्लाह ने मसले मसाइल का इल्म भी दिया है, अल्लाह ने तकरीर करने की सलाहियत भी दी है, लेकिन 22 साल हो गए, इन्होंने किसी को भलाई का हुक्म न दिया, किसी को बुराई से न रोका, ये आखिर बयान क्यों नहीं करते? ये शिकायत कर रहे हैं हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली, किनसे शिकायत कर रहे? पीराने पीर फरमाते, ख्वाब में मैंने अल्लाह के रसूल को देखा, अल्लाह के रसूल के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। फरमाया अब्दुल कादिर क्यों बयान नहीं करता? लिमन लम तख्तुब, तू बयान क्यों नहीं करता? पीराने पीर फरमाते, मैंने हुजूर के कदमों पर अपना हाथ रख दिया और कहा, अल्लाह के रसूल मैं इतना बड़ा गुनहगार, मेरे अंदर हिम्मत नहीं कि मैं बयान करूं, मेरे पास कुछ नहीं, मैं क्या बयान करूं, मुझे कुछ नहीं आता अल्लाह के रसूल, मुझे कुछ नहीं आता अल्लाह के रसूल, हिम्मत भी ना होती कि कुछ बोलूं। बस इतना कहा कि हजरत अली की आवाज आई, अब्दुल कादिर इधर आ। वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते, मैंने नबी के कदम मुबारक से हाथ टकाया, हजरत अली को देखा, मैं दौड़ता दौड़ता हजरत अली के पास गया। पीराने पीर फरमाते, हजरत अली ने अपना मुबारक थूक मेरे मुंह में रख दिया। फिर हजरत उस्मान ने मुझे बुलाया, उन्होंने अपना मुबारक थूक मेरे मुंह में रख दिया। फिर हजरत उमर ने बुलाया, उन्होंने अपना मुबारक लुआब मेरे मुंह में रख दिया। फिर हजरत अबू बकर ने बुलाया, उन्होंने अपना थूक मेरे मुंह में रख दिया। वो पीराने पीर फरमाते, जब चारों का मुबारक थूक मेरे अंदर आया, मैं अल्लाह के रसूल को देखने लगा, अल्लाह के रसूल के आंखों से आंसू आए कि उन्होंने एक मर्तबा अपना थूक तेरे मुंह में रखा, मैंने कहा मैं नबी 3 मर्तबा अपना लो आप तेरे मुंह में रखने वाला हूं। सुनने जैसी बात ये है, सुनने जैसी बात ये, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मर्तबा अपना लुआब मुबारक पीराने पीर के मुंह में रखा और फरमाया, उठ जा पीराने पीर, उठ जा, अब बयान कर, ज़बान तेरी होगी, कलाम मोहम्मद का होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो पीराने पीर ने जो पहला बयान फरमाया, 30,000 का मजमा था। कहो कितने हजार का? साथ में बोलो कितने का? आज मैं भी बयान कर रहा हूँ, ये 1 माइक, ये 2 माइक, वो देखो पूरा मशीन कैसा काम कर रहा कि नहीं कर रहा। पीराने पीर के जमाने में लाउड स्पीकर था, माइक था, ये सब वॉल्यूम थे, ये सारे मशीनें थे। पीराने पीर के बारे में लिखा 30,000 का मजमा था, 20,000 सामने बैठा था, दरमियान में बड़ा पहाड़
सब वाला सुन रहा है। जो मोहम्मदी बनता है वो नामुमकिन को भी। अच्छा मेरे प्यारो, अब खत्म करने से पहले एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। सब जवाब दोगे ना इंशाअल्लाह? अरे बोलो ना, जवाब दोगे ना इंशाअल्लाह? मेरे दोस्तों, मैंने जो वाकयात आपके सामने रखे, सुनना, एक वाकया और रखूंगा और फिर फैसला करेंगे इंशाअल्लाह। अरे बोलो, करेंगे इंशाअल्लाह। वक्त तो है ना आपके पास? मौलाना हबीब साहब, बहुत वक्त है। कल छुट्टी है तुम्हारी, मेरी? भाई कल निकाह नहीं पड़ा ना? कौन बोलता निकाह पड़ा? कोई बहुत उछल रहा है भाई। मुल्ला सोचता तेरे से बड़ा कोई बैठा हुआ है। मैंने अहमदाबाद में इससे पहले निकाह पढ़ाया था, तो आपके यहाँ जो काम करते, क्या नाम उनका, वो एक प्यारा बच्चा इमरान, निकाह पढ़ाया। तो मैं तो अजीब, अहमदाबाद वाले सभी ऐसे। मैं निकाह पढ़ा के वहाँ मौलाना हबीब साहब के मदरसे में आया तो देखा वो तो ऐसा हंस हंस के लोगों के गले लग रहा, हंस हंस के लोगों के गले लग रहा। तो मुझे भाई ने कहा कि देखो निकाह हो गया, कितना हंसता है, कितना हंसता है। मैंने कहा हंसने दे, कल से नहीं हंसेगा। आप लोग भी हंस रहे हो, तजरबे की बात है ना? इसलिए कि उसको कहते ही हंस बन, हंसना, ये सब बैठे हुए तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये तलाक जो है ना, तलाक और डिवोर्स का मामला अल्लाह ने औरतों को दिया नहीं दिया? औरत तलाक दे सकती? अरे बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना, दे सकती? हमारे नबी ने फरमाया तलाक को बिर्रिजाल वल इद्दतु बिन्निसा, तलाक मर्दों को देना है और इद्दत में। आप बताओ मेरे अहमदाबाद वालों, अगर तलाक देना औरतों के हाथ में होता तो कहता बोला ना, अभी तक बयान में नहीं आऊंगा था, क्यों? क्या इज्जत चल रही है? सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ मेरे दोस्त? अल्लाह। लेकिन एक बात, ये मिशकात में जो किताबुल निकाह है, वो अभी मैं पढ़ा रहा था अपने बच्चों को, तो उसमें एक हदीस आई। वो हदीस के बाद तो आदमी रुक ही जाता ना, रुक जाता कि नहीं रुक जाता? अरे बोलो ना, रुक जाता कि नहीं? हदीस के आगे कोई बढ़ सकता? एक हदीस आई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मर्द दो तरह के होते हैं, मर्द दो तरह के होते हैं, एक शरीफ होता है, एक कमीना होता है। अब मैं जब पढ़ने लगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने बच्चों को कहा कि देखो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मर्द दो तरह के होते हैं, एक शरीफ होता है, एक कमीना होता है। सहाबा ने पूछा शरीफ कौन, कमीना कौन? फरमाया जो बीवी के सामने दब जाए वो शरीफ होता है, और जो बीवी के ऊपर जुल्म करे वो कमीना होता है। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया साहबा, मैं चाहता हूं कि शरीफ बनकर अल्लाह के सामने जाऊं, कमीना बनकर अल्लाह के सामने न जाऊं। लेकिन हम लोग में से कुछ है बड़े कमीने सही में बड़े कमीने। जरा कुछ मामला होगा ना, देख देख कुछ बोलना नहीं, तलाक दूंगा। ओ कोई प्राइम मिनिस्टर की बंदूक तेरे पास है? करते कि नहीं करते? अच्छा ये बताओ, जब आप अपनी बीवी को ऐसा कहते होंगे, वो बेचारी रोती होगी, तुम्हारे बच्चों पर उसका क्या असर पड़ता है? तुम्हारे बच्चे पर उसका क्या असर पड़ता है? तो बीवी को गालियां देता है, माँ बहन की गालियां देता, तो तेरी औलाद भी कल दूसरों को गाली देगी। करना कि नहीं करना? और कहेगा, जब बोलने पर आएगा ना, तो कहेगा तू तो कमी नहीं डाला हराम की, मालूम नहीं कैसे घर में से आई, तू भी ऐसी, तेरी माँ भी ऐसी और तेरा बाप भी ऐसा। तो कयामत में अगर तेरी सास ने तेरा दामन पकड़ा कि मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था, है कोई जवाब है हमारे पास? अरे है कोई जवाब? अब कयामत का मामला तो कितना अजीब है। अरे है ना, कयामत से तो साहबा ऐसा डरते थे कि जब कयामत का मंजर आता था तो कहते थे काश मेरी माँ ने मुझे जला न होता। जब बात आई तो एक बात बता दो, एक बात बता दो। एक सहाबी का नाम आपने सुना होगा, हजरत उसामा। क्या नाम? साथ में बोलो, क्या नाम? 18 साल की उम्र। हाँ, 18 साल की उम्र। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसामा लो ये झंडा अपने हाथ में लो अपना झंडा हाथ में लो और जाओ मैदान में जाओ, आज अल्लाह मैदान तुम्हारे हक में रखेगा। मैं नबी ने कह दिया बात फाइनल। अरे बोलो पक्की हो गई कि नहीं हो गई? हजरत उसामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गए और जब मुकाबला शुरू हुआ, गर्म मुकाबला हुआ, हजरत उसामा ने यहाँ भी लाशों का ढेर, वहां
बढ़ते गए और लाशों का ढेर लगाते गए। बोलो लाशों का ढेर। अचानक एक सामने की टीम वाला काफिर वो सामने आया, हजरत उसामा के हाथ में तलवार है और सबको लाशों का ढेर लगाया। और हमारे नबी ने कहा था जीत तेरे हाथों में होगी। हजरत उसामा ने जब वो तलवार उठाई, सामने वो जो था उसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर दुश्मनों की तरफ से आया और कलमा पढ़ता ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर। हजरत उसामा ने थोड़ी देर तक सोचा, फिर ख्याल आया कि ये तो मेरी तलवार के डर से कलमा पढ़ता है। हजरत उसामा ने कत्ल कर डाला। बोलो कत्ल, बोलो कत्ल। अब हजरत उसामा जब वापस आए, सुनना उसामा 18 साल के जवान जब वापस आए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा उसामा कैसा रहा? हजरत उसामा ने पूरी दास्तान बताते हजरत उसामा इस बात पर आए कि सामने से आया, उसने कलमा पढ़ा, लेकिन मैंने तो मेरे दोस्तों अल्लाह के रसूल के चेहरे का रंग बदल गया। खड़े हो गए, अल्लाह के रसूल खड़े हो गए और क्या फरमाया? उसामा कत्ल न हो वक़द क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह। उसामा कलमा पढ़ा, तूने कत्ल किया। उसामा कलमा पढ़ा, तूने कत्ल किया। अगर उसामा ने कहा अल्लाह के रसूल नाराज मत हो, वो तो मेरे तलवार के डर से पड़ा। ओहो, हमारे नबी का गुस्सा और बढ़ गया। क्या फरमाया? या उसामा अल्लाह शक्कता कल्बा, तूने उसके दिल को फाड़ के देखा था? तूने दिल को फाड़ के देखा था कि कलमा मोहब्बत से पड़ा कि तेरे तलवार के डर से पड़ा? तूने दिल को फाड़ के देखा था? फिर हमारे नबी ने फरमाया उसामा इतना बता कयामत में कलमा लेकर तेरे सामने खड़ा होगा, तू क्या जवाब देगा? बता, वो कलमा लेकर कयामत में तेरे सामने खड़ा होगा, तू क्या जवाब देगा? है कोई जवाब? हजरत उसामा बेहोश हो गए। जब होश आया तो कहा काश मेरी माँ ने मुझे जना ना होता तो मुझे ये दिन देखना ना पड़ता। वो तो कयामत के मैदान से डरते हैं और हम लोगों को डर है। चलो खैर मेरे प्यारो, अब तो काफी वक्त हो गया। एक वाकया सुनाना था, लेकिन अब नहीं सुनाता, बाद में मैंने इतना नहीं खाया कि आप इतना वसूल करते हैं। मेरे से तीन गुना ज्यादा। बोले अभी आपको नहीं मालूम होगा, मेरे बाजू में बैठा था और मैं इतना खुश था कि चलो आज मुल्ला साहब मेरे साथ खाना खाता। जब खा लिया ना तो मुझे कहता है मैं तो 15% खाया, 85 बाकी। इतना खाने के बाद मुझे कहता 15%, और मुझे कहता कि काली साहब दोस्ती अपनी जगह पर, लेकिन तुम्हारे दस्तरखान पर मेरे को कभी मत बिठाना। बोला कि नहीं बोला? दस्तरखान पर मत बिठाना, तुम्हारा लिहाज करता हूं तो 15% खाता, वरना दूसरे खुंचे पर होता तो पूरा साफ कर जाता। तो मालूम नहीं, इसको कभी कभी मैं देखता हूँ अल्लाह ने इंसान बनाया कि वो जिन्नात बैठा। देखो आप लोगों का मूड फ्रेश हो गया, इसलिए मुझे नतीजे पर आना है। भाई सब आएंगे नतीजे पर इंशाअल्लाह, लेकिन नतीजे पर आने से पहले एक बात और बता दूं मेरे प्यारों, हमारे नबी को मेराज नसीब हुई। बोलो, आप लोग थके तो नहीं ना? साथ में बोलो, हमारे नबी को मेराज नसीब हुई कि ना हुई? अल्लाह ने फरमाया सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए। अल्लाह ने फरमाया मेरी जात पाक अपने बंदे को ले गया रातों मस्जिद हराम से मस्जिद, और वहां से फिर हमारे नबी साथ देगा मेरा, दोगे इंशाअल्लाह। मौलाना अब्दुल्ला साहब साथ दोगे इंशाअल्लाह। साथ में सुना कहो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज नसीब हुई। अरे कहो नंबर 1 मस्जिद हराम में, नंबर 2 मस्जिद अक़सा में, वहां से 7 आसमानों पर, वहां से 8 जन्नतों में, वहां से सिदरतुल मुंतहा पर, और वहां से अल्लाह ने अपने अर्श पर बुलाया। हो गए, कहां पहुंचे? साथ में बोलो, हमारे नबी कहां पर पहुंचे? और मुझे नतीजे पर आना नहीं, मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगा। हमारे नबी जब अर्श पर गए, अल्लाह का अर्श कैसा होगा? आपने ये हमारे मालदारों की ऑफिस देखी होगी, देखी कि नहीं देखी? अरे बोलो, देखी कि नहीं देखी? मैंने तो देखा। आप किसी मालदार की ऑफिस में जाओ, वो कारपेट ऐसा बिछा होगा ना, और जब हम जाएंगे ना तो कहेगा कोई बात नहीं मौलाना, चप्पल पहन के आ जाओ। ओ मौलाना भी सोचते हैं ये कारपेट मेरे घर में होता तो सर पे रखता, तू चप्पल पहन के खोल। अरे भाई ये कारपेट मेरे घर पे होता तो उसको सर पे रखा होता, इतना मखमल का कारपेट, और बोलता है कि मौलाना चप्पल पहन के आ जाओ। चलो मौलाना चप्पल पहनकर अंदर चले गए, वो एयर कंडीशन ऐसा धन 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 इतना ठंडा किया हुआ कि मेरा तो कभी कभी जी चाहता है कि ना तकिया चादर ना यहीं पे रात गुजार दो।
मशीन रखा हुआ, कहीं पर चाय का मशीन, कहीं पर फ्रिज और उसमें ठंडे ठंडी बोतल है। कहेगा मौलाना ठंडा लोगे गरम, हम कहेंगे अरे कब कहाँ मंगाओगे, कहाँ मंगाने की जरूरत नहीं, यूं घंटी बजाया कॉफी तो 2 मिनट में कॉफी, 2 मिनट में चाय, 2 मिनट में ठंडा। ओहो, ये मालदार की ऑफिस का ये हाल है। हाँ, आप ईमान से बताओ, अर्श अल्लाह की ऑफिस, बोलो अर्श। जब ये मालदार की ऑफिस का ये हाल है तो अल्लाह की ऑफिस कैसी होगी? अरे बोलो ना, होगी कि नहीं होगी प्यारी? हालांकि ये मालदार आज मालदार, कल दूसरे दिन कह देगा हाँ पार्टी उठ गई, ये पार्टी अच्छी, सब पर टोपी पहनाई और उठ गई। करते कि नहीं करते ऐसे? ताला लगा दिया, फोन करेगा, अरे मेरा पैसा दिया था, मंडी का जमाना, अब पैसा वैसा नहीं मांगना, 2010 में बात करना। 2010 में फोन करेगा, हेलो मेरा पैसा, कहा तेरे से जो हो सकता हो नहीं दूंगा। करते कि नहीं करते ऐसे? तो वो 2 टके का मालदार जो एक जमाने का मालदार और दूसरे दिन का भिखारी, एक दिन का मालदार और दूसरे दिन का मवाली, एक दिन का मालदार और दूसरे दिन का लोगों का माल हड़प करने वाला, जब उसकी ऑफिस इतनी शानदार है तो रब्बुल आलमीन की ऑफिस कैसी होगी? अब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहाँ जाना है? नहीं सब बोलो साथ में, कहाँ जाना है? और अल्लाह का अर्श है कि नहीं है? अल्लाह ने फरमाया अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा लहू मा फिस समावात व मा फिल अर्दि व मा बैनहुमा व मा तहत अस-सरा। अल्लाह फरमाते आसमानों पर जो होता मेरी कुदरत में, अरे जमीनों पर जो होता मेरी कुदरत में, आसमान के ऊपर जो है मेरी कुदरत में, जमीनों के तह खाने में जो है मेरी कुदरत में। अल्लाह फरमाते मैं अर्श पर बैठा और सारी दुनिया और सारे आसमान और सारी जमीनों पर हुकूमत करने वाला कौन? हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ जा रहे हैं? अर्श पर, और अकेले जा रहे हैं। जिब्राइल भी आने को तैयार है, बोलो ना, जिब्राइल भी आने को तैयार नहीं। हमारे नबी अर्श पर जा रहे, बोलो कहाँ पर जा रहे? अर्श पर जा रहे। जब हमारे नबी अर्श के सामने आ गए, अल्लाह की ऑफिस के सामने आ गए, हमारे नबी झुक गए। नकस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रासा, हदीस पाक में लिखा हमारे नबी ने अपने सर मुबारक को झुकाया। अरे क्यों झुकाया? इसलिए कि हमारे नबी के पाँव में जूते मुबारक, नबी के पाँव में झुक गए। क्यों झुके? ताकि जूतों को, अपनी को जूते उतारना तो झुकेगा कि नहीं झुकेगा? अल्लाह के रसूल झुके ताकि जूतों को, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अर्श के अंदर से आवाज आई, मेरा महबूब क्या करते हो? फरमाया तुम्हारे अर्श में आता, अरे नूर ही नूर में आता, तजल्ली तजल्ली में आता, अल्लाह तेरे सिफत जलाल और जमाल के मजहर में आता, अल्लाह तेरे अर्श में आता, अपने जूतों को उतार रहा। अल्लाह ने फरमाया या अब्दी ला तखलाना अलैक, अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब आजा, अंदर आजा, जूते को न उतारना, जूतों के साथ मेरे अर्श में दाखिल हो जा, जूतों के साथ मेरे अर्श में। ये पूरा वाक्य बताऊंगा लेकिन आप लोग जवाब दोगे तो, या तो यहीं पे बंद कर दो, बोलो ना। अल्लाह ने क्या फरमाया? जूतों के साथ हमारे नबी दाखिल हुए ना, खड़े हो गए। कहा अल्लाह आऊंगा, तूने बुलाया आऊंगा, तेरे नूर में दाखिल हो जाऊंगा, तजल्ली में दाखिल हो जाऊंगा, अर्श में आऊंगा। लेकिन अल्लाह तेरा एहसान होगा, मेरे सवाल का जवाब दे दे। मैं आऊंगा लेकिन मेरे सवाल का जवाब दे दे। अल्लाह ने पूछा कौन सा सवाल? कौन सा सवाल? कहा अल्लाह 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 अल्लाह, तूने हजरत मूसा को पहाड़ पे बुलाया था। अरे बोलो बुलाया था नहीं बुलाया था? पारा नंबर 16 उसमें ये वाक्य लिखा हुआ है। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा को कहां पर बुलाया और क्यों बुलाया? नबी बनाना है। मूसा आ जाओ, आज नबूवत देने वाला, आज तुम्हें रसूल बनाने वाला, आज तुम्हें पैगंबर बनाने वाला, आज तुम्हें नबी बनाने वाला। ए मूसा आ जाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को खबर मिली, पहाड़ पर जाऊंगा, नबी बनूंगा, रसूल बनूंगा, पैगंबर बनूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जैसे पहाड़ पर चढ़े। अल्लाह ने आधे रास्ते से कहा मूसा उतरो उतरो उतरो, चप्पल पहन के जूते पहनकर ऊपर आ गए, उतरो नीचे जाओ और जूते उतारो, जूते उतारो। अल्लाह ने फरमाया फखलाना अलैका इन्नका बिलवादिल मुक़द्दस तुवा। अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब मूसा उतर जाओ और अपने जूते को उतारो, इसलिए कि पहाड़ बहुत प्यारा है, जूते पहनकर पहाड़ पर आया नहीं करते, प्यारी जगहों पर जूते पहनकर जाया। बोलो ना, प्यारी जगहों पर
जूते पहन कर जाया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उतरे और जूते। हमारे नबी कहां पर है? अर्श के बिल्कुल सामने। फरमाया अल्लाह ए रब्बुल आलमीन ए रब्बे कदीर, हजरत मूसा जब पहाड़ पर जाते थे तो तूने जूते उतरवा दिए। ये तो तेरा अर्श है, यहाँ तो नूर ही नूर है, यहाँ तो तजल्ली तजल्ली। मैं जूते उतारता हूँ तो तू कहता है कि जूते पहन कर आ जा। अरे मूसा को पत्थरों पर चलना था तो तूने जूते उतरवा दिए और मुझे तो नूर में चलना है और तू कहता है कि जूते पहन कर आ जा। अल्लाह मेरी समझ में नहीं आता उनके पास क्यों उतरवाए और मुझे क्यों पहना रहे हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, सवाल समझ में आ गया तो मैं आगे बढ़ूं। सवाल समझ में आया? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ए मेरे महबूब, ए मुस्तफा और मुर्तजा, ये बात सही है कि मैंने मूसा के पास जूते उतरवाए इसलिए कि पहाड़ बहुत मुकद्दस, बोलो पहाड़ बहुत पवित्र, पहाड़ बहुत पाक है। मैंने कहा कि मूसा जूते उतारो ताकि तुम्हारा पांव डायरेक्ट पहाड़ को लगेगा। पहाड़ मुकद्दस है, तुम्हारा पांव भी मुकद्दस बन जाएगा। पहाड़ पवित्र है, तुम्हारा पांव भी पवित्र बन जाएगा। पहाड़ पाक है, तुम्हारा पांव भी पाक बन जाएगा। इसलिए मैंने मूसा से कहा जूते उतारो ताकि डायरेक्ट पांव पहाड़ पर लगेगा और पहाड़ मुकद्दस तो मूसा का पांव भी। जवाब समझ में आया? इन्नका बिलवादिल मुक़द्दस तुआ। अल्लाह फरमाते मूसा बहुत प्यारा पहाड़ है, बगैर जूते के आ जा तेरा पाँव पहाड़ को लगता जाएगा, पहाड़ का तकद्दुस तेरे बदन में उतरता जाएगा। ये बात समझ में आ गई? और अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब तुम कहाँ हो? कहाँ पर हो? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया ये मेरा अर्श है, नूर ही नूर, तजल्ली तजल्ली, लेकिन मेरा महबूब जूते पहन कर आ जा इसलिए कि तेरे जूते के नीचे जो गुबार लगा है वो बहुत मुकद्दस। अरे पूरे बयान का निचोड़ बता रहा, कहो ना सुभान अल्लाह, बोलो बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया मेरे महबूब तेरे जूते के नीचे जो गुबार लगा है वो बहुत मुकद्दस। अरे जूता पहन कर आ जा, तेरे जूते का गुबार मुकद्दस है, वो पहन कर आएगा, आज मेरा अर्श भी मुकद्दस बन जाएगा। मेरे प्यारों बताता चलूं अल्लाह का अर्श तो वैसे भी मुकद्दस, कहो बेशक भाई अल्लाह के अर्श में कोई कमी है और वो किसी का मोहताज है। अरे बोलो अल्लाह किसी का मोहताज है तो साथ में कहो अल्लाह का अर्श तो वैसे भी मुकद्दस, अल्लाह का अर्श तो वैसे भी पवित्र, अल्लाह के अर्श से बढ़कर कोई जगह नहीं। लेकिन अल्लाह नबी पाक की शान बताना चाहते हैं, ये मेरा वो नबी है जिसके जूते का गुबार प्यारा होगा तो उसके जूते कितने प्यारे होंगे, और जूते प्यारे होंगे तो आपका पाँव कितना प्यारा होगा। अरे आपका पाँव प्यारा होगा तो आपका सीना कितना प्यारा होगा, और जिसका सीना प्यारा होगा कहो मेरे अहमदाबाद के भाइयों उनका चेहरे अनवर कितना प्यारा होगा। अब मैं सवाल पर आ रहा हूं, वो जो हमने शुरू में एक सवाल उठाया था, भाई सब लोग थके तो नहीं सुन रहे हो ना? एक सवाल हमने उठाया था, उसी को हमको निपटना है। सवाल ये उठा था कौन मोहब्बत करता है और कौन मोहब्बत नहीं। चलो भाई अब उठना नहीं है, इससे पहले उठ गया होता तो मैं कुछ ना बोलता, अभी उठेगा तो मेरा दिल दुखेगा, इसलिए पूरी मेहनत की वसूली अभी ला रहा हूं। भाई सब तैयार हो? हाथ ऊपर करें, सुनने के लिए तैयार हो? मैंने कहा ना नेक्स्ट बयान इसी पर हम कनेक्शन जोड़ेंगे इंशाअल्लाह। कौन मोहब्बत करता कौन मोहब्बत नहीं करता? अरे मेरे प्यारो मैंने आपसे एक बात